ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حاضرین، خواتین اسلام، آج ہم اور آپ جس مقصد کے لیے اس عظیم گھر میں جمع ہوئے ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، تاکہ اسی پر ہم اور آپ اپنی زندگی گزار سکیں۔ حاضرین، آج کے پروگرام کا عنوان ہے گھروں کی اصلاح کیسے کی جائے۔ زیادہ باتوں کو ہم لمبی نہیں کریں گے، بس چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حاضرین، ہر صاحب عقل یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ معاشروں کی اصلاح و تعمیر میں قوموں کی فلاح و کامیابی و ترقی چھپی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں جب تک مسلمانوں نے اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ، اسلامی گھر بنائے رکھا، اس وقت تک مسلم قوم سربلند رہی، اور جیسے جیسے معاشرہ تباہ ہو گیا، گھر تباہ ہو گیا، اسلامی تعلیمات و رسولوں سے دور ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے امت مسلمہ بھی اخلاقی زبوحالی کا شکار ہو گئی۔ اس کے اندر اخلاقی زبوحالی جڑ پکڑتی چلی گئی، چنانچہ معلوم ہوا کہ فوز و فلاح، کامیابی و کامرانی کے لیے اپنے معاشرے کی اصلاح، گھروں کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ گھروں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں کو اپنانا چاہیے، اور اسی پاک ذات، بے عیب ذات سے اصلاح طلب کرنی چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب معاشرہ، عرب گھرانہ جن گھناؤنے اعمال کا مرتکب تھا، قرآن و حدیث ہی کا وہ نور تھا، قرآن و حدیث کا وہ چراغ تھا جس نے تاریک معاشرے کو، تاریک گھرانوں کو روشن کر دیا، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، رذائل کو فضائل کا لباس پہنا دیا۔ وہ لوگ شرافت، دیانت، امانت، محبت، اخوت، شرم و حیا اور اخلاق فاضلہ کے پتلے بن گئے، اخلاق فاضلہ کے مثال بن گئے۔ وہ ترقی کے زینے چڑھتے چڑھتے اور وہ اوج ثریا پر جا پہنچے۔ نجات آخرت کی بشارتیں انہیں قرآن نے سنائی۔ ہم اور آپ حاضرین جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمیں تمام طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ زندگی گزارنے کے لیے سب سے عظیم نعمت اسلام کی نعمت عطا کی، جو کہ سب سے زیادہ عظیم نعمت ہے ہم اور آپ کے لیے۔ ہم اور آپ آج اپنے گھروں کی اصلاح کے اصول اور ضابطے اسلام کی روشنی میں جاننے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تاکہ ہمارا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن سکے، چین اور راحت کا آماج گاہ بن سکے۔ میں اس پروگرام کے آغاز کرنے کے لیے اب زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ پروگرام کا آغاز کیا جا سکے، اور ہمارے شیخ محترم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ پروگرام کے آغاز کے لیے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے پروگرام کی شروعات کی جائے گی۔ اس کے لیے میں عبداللہ بن جنید کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور
تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے پروگرام کا آغاز کریں۔ عبداللہ بن جنید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے، بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد معافی طلب کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کا جس پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ کہ گمراہوں کا۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرا جزاک۔ بلا تاخیر ہم پروگرام کا آغاز کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ پروگرام کا عنوان ہے گھروں کی اصلاح کیسے کی جائے۔ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ شعیب مدنی حفظہ اللہ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے موجود ہیں۔ شیخ محترم سے گزارش کروں گا ادباً و احتراماً کہ آپ اس عنوان پر روشنی ڈالیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ معزز دینی و اسلامی ایمانی بھائیوں، محترم بزرگان دین، قابل عزت اس شہر کی جمعیت کے ذمہ داران و اراکین، پیاری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، 15 دن کے وقفے کے اندر 2 مرتبہ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملنے کی سعادت مل رہی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ کافی دنوں سے تمنا تھی نیمچ آنے کی، لیکن 15 دن کے درمیان ایک ساتھ ہی 2 مرتبہ آنے کا موقع مل گیا۔ میرے بھائیوں، موضوع اور ٹاپک ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اور خاص طور پر ہماری مائیں اور بہنیں جو یہاں پر آئی ہیں ان کے لیے زیادہ ہی تعلق رکھنے والا ہے، لہذا ماں اور بہنوں کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ موضوع اور ٹاپک اس لیے چنا گیا ہے، ریزن یہ ہے اس کو اختیار اور سلیکٹ کرنے کا
جب تک ایک انسان کے گھر کا معاملہ درست نہ ہو وہ کوئی بھی بھلائی کا کام نہیں کر سکتا۔ گھر کا معاملہ درست ہونا ضروری ہے۔ گھر کا معاملہ اگر بگڑا ہوا ہو نہ تو اس کا عبادتوں میں من لگ سکتا، نہ کاروبار میں من لگ سکتا، نہ جاب میں من لگ سکتا، نہ کسی بھی اچھے اور نیک کام کو، بھلائی کے کام کو انجام دے سکتا ہے۔ جن کے گھر کے معاملات خراب ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں گھر کے اندر خوشگوار ماحول کی کیا اہمیت ہے۔ انسان ساری دنیا سے جیت سکتا ہے لیکن اگر گھر میں معاملہ بگڑا ہوا ہو ہمت ہار جائے گا۔ ایک باپ سارے محلے والے کانپتے ہیں مجھ سے، سارے خاندان برادری والے کانپتے ہیں مجھ سے، لیکن اس کی اولاد اگر نافرمان ہے، اس کی اولاد سے اس کی نہیں بنتی، کمر ٹوٹ جائے گی، کچھ نہیں کر سکتا، ہمت ہار جائے گا گھر والوں کے ساتھ۔ تو یہ موضوع اس لیے چنا گیا ہے کہ دنیا میں انسان کوئی بھی اچھا بھلا کام، کسی کے لیے بھلائی کا کام، کسی کی خیر خواہی کا کام یا کسی طرح سے عبادتوں کو انجام اسی وقت دے سکتا ہے، یا اسی طرح سے کامیاب تاجر اور بزنس مین اسی وقت بن سکتا ہے، کاروبار میں ترقی اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب اس کا گھر کا مسئلہ درست ہو۔ ورنہ کوئی بول دے گا ارے جاؤ یار تمہارے گھر کے تو مسئلے سلجھتے نہیں ہیں اور ہمیں سمجھانا ہے، بول دے گا، کوئی کام دے دے گا، ارے جاؤ یار اپنے گھر کی فکر کرو، گھر میں تو بنتی نہیں ہے، گھر میں تو زیرو ہو باہر ہیرو بنتے ہو، کہتے ہیں کہ گھر میں تو زیرو ہے اور باہر محلے میں مسجد میں ہیرو بنا پھرتا ہے، تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہے گا اور ساری ہمت اور حوصلہ اس کا جواب دے جائے گا۔ تو اس لیے یہ موضوع اور ٹاپک اختیار کیا گیا ہے کہ گھروں کو سنبھالنا ضروری ہے، گھروں کے اختلافات اور جھگڑوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان سے پوچھو کہ بھائی تمہاری بیسک نیڈس کیا ہے، بنیادی ضرورتیں کیا ہیں دنیا میں رہنے کے لیے، تو ہر آدمی کہے گا روٹی کپڑا مکان، کہے گا نہیں رہنے کے لیے کیا چاہیے، روٹی کپڑا مکان۔ تو مکان اور گھر ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ جہاں بنیادی ضرورت ہے وہاں اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں اس نعمت کا۔ چلے جاؤ آپ کے نیمچ کے ریلوے اسٹیشن، سردی کی راتوں میں دیکھو کتنے غریب اور فقیر لوگ فٹ پاتھوں پر سو رہے نہیں سو رہے، نہیں ہے سردی سے بچنے کا آسرا، نہیں ہے سر کے اوپر چھت جس سے سردی اور گرمی اور برسات اور دھوپ سے بچ جائے۔ ان کو پتہ ہے گھر کی ہمارے ماں باپ نے، بزرگوں نے کس طرح سے انتھک کوشش کر کے ہمیں گھر بنا کے دیا۔ ہمیں تو کیا ہے، ہم تو نوجوان ہیں، بنا بنایا گھر مل گیا اور کوئی محنت کرنی نہیں پڑی، انہوں نے پتھر دھوئے ہیں ہمارے ماں باپ نے، بوڑھے ماں باپ نے، اور ہمیں گھر بنا کے دیا ہے۔ گھر بنانے میں انسان کو بہت زور آتا ہے، بہت پسینہ آتا ہے، تب جا کے گھر بنتا ہے، ایسے گھر نہیں بنتا۔ تو گھر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہر آدمی اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اگرچہ کوئی بھی آپ کے یہاں آئے مہمان بن کر، آپ اس کی بہت اچھے سے کھیوٹ کرو، اس کی اچھے سے مہمان نوازی کرو، 1 مہینے تک خوب کھلاؤ پلاؤ اس کو، ایک سے ایک اچھی اچھی غذائیں اور لذیذ پکوان اس کے سامنے بنا کر رکھ دو، اس کو اے سی کے روم میں رکھو اور اس کے لیے 4-5 نوکر لگا دو خدمت کے لیے، تمہیں خدمت کرنا ہے۔ لیکن ایک مدت کے بعد اس مہمان کو اپنے گھر کی یاد آئے گی، یار اب گھر چلتے ہیں، کیونکہ گھر کی محبت، اپنے گھر کی محبت انسان کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، اللہ نے ڈالی۔ جو اطمینان انسان کو اپنے گھر میں آتا ہے کہیں اور نہیں آتا، کہیں نہیں آتا۔ چلے جاؤ آپ کہیں پہ، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، کسی کونے میں
آسٹریلیا چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ، گلف چلے جاؤ، سعودی چلے جاؤ، ایک مدت کے بعد انسان کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے اب گھر چلتے ہیں اور گھر تشریف لے جاتے ہیں، چاہے گھر جھوپڑی کا کیوں نہ ہو، چاہے گھر کرائے کا کیوں نہ ہو، گھاس پھوس کا کیوں نہ ہو، لیکن جو سکون اور قرار اور اطمینان انسان کو خود اپنے گھر میں نصیب آتا ہے، خود کے گھر میں کہیں اور نہیں آتا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گھر کے بارے میں سورۃ النحل آیت نمبر 80 کے اندر ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، لوگوں میں نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے، قرار کا ذریعہ بنایا ہے، راحت کا ذریعہ بنایا ہے. تمہیں سکون اور راحت مل سکتا ہے تو صرف اور صرف اپنے گھروں میں مل سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے گھروں کو اطمینان اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگوں کے لیے گھر عذاب بن گیا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے گھر، اور گھر اجیرت بن گیا ہے، گھر میں دم گھٹتا ہے اور گھر میں ٹکتے نہیں ہیں. وہ لوگ بھاگتے ہیں فوراً اپنے دوستوں کے پاس، چوراہے پر بیٹھے رہتے ہیں، چائے کی دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں، رات کے 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتے ہیں، پھر بھی گھر آنے کا من نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں، اختلافات چل رہے ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں، میاں بیوی میں نہیں بنتی، میاں بیوی کے تعلقات خراب، اچھے تعلقات نہیں. اسی طرح سے ساس اور بہو کے جھگڑے، ساس اور بہو کے جھگڑے جانتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے سب گھر میں. ساس بہو کے جھگڑے تو ہر گھر کی کہانی ہے، اور پتہ نہیں کتنے سیریل بن گئے اس کے اوپر، ساس اور بہو کے جھگڑوں پر. اسی طرح سے ماں باپ میں نہیں بنتی، ماں باپ میں آپس میں انبن ہے، کھٹ پٹ ہے، بول چال بند ہے، باپ اولاد سے بات نہیں کرتا، اولاد باپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، اور ماں بیٹوں سے بات نہیں کرتی، اور بیٹے ماں سے بات نہیں کرتے، بات چیت بند ہے. اسی طرح سے بھائی بھائی میں نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کی شکل دیکھنا برداشت نہیں کرتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا جانی دشمن بنا بیٹھا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو کسی طرح کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی تعریف سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب گھر میں ایسے مسائل ہوں گے تو پھر گھر سکون کی وہ جگہ کیا بن جائے گا؟ عذاب بن جائے گا، عذاب بن جائے گا. تو میرے بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ گھر میں جو جھگڑے پائے جاتے ہیں وہ کیوں پائے جاتے ہیں؟ کیوں جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں؟ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یا ساس بہو کے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یا اولاد اور ماں باپ کے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی بھائی میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا اسباب اور ریزن ہوتے ہیں؟ اور ایسا کیا کیا جائے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کہ ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائے، ہمارا گھر جنت نما بن جائے، ہمارا گھر خوشحال بن جائے، ہمارا گھر محبت و الفت والا بن جائے، ہمارا گھر ایسا بن جائے کہ جس میں رہنے والے سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت اور الفت اور شفقت کھانے والے بن جائیں. میرے بھائیوں، گھر کے جھگڑوں کے تعلق سے ہر آدمی کو 3 بنیادی باتیں جان لینی چاہیے. 3 بنیادی باتیں اگر گھر کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے تو، اور جھگڑا چھوٹا ہے وہ بڑا نہ ہو جائے، چھوٹا کا چھوٹا ہی رہے اور ختم ہو جائے. جھگڑوں کو ختم کرنا ہے تو 3 بنیادی اور اصولی باتیں ہر آدمی اپنے ذہن میں بٹھائے، چاہے یہاں موجود باپ ہو، چاہے وہ کسی کا شوہر ہو، چاہے وہ کسی کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی کی بیوی ہو، چاہے وہ کسی کی ساس ہو. ان 3 بنیادی باتوں کو ذہن میں بٹھانا ضروری ہے. پہلی بات، انسان ساری دنیا والوں کے لیے کتنا بھی اچھا ہو جائے، ساری دنیا والوں کے لیے کتنا بھی اچھا بن جائے، اور ساری دنیا والے اس کے اخلاق کی تعریف کریں، کیا یار اخلاق ہے اس کے، یار کتنا ملنسار ہے، یار کتنا میٹھی باتیں کرنے والا ہے، اس کا لہجہ ہے یار بڑا ہی اچھا ہے، اور بڑی ہی نرمی سے گفتگو کرتا ہے، کیا یار کریکٹر دیا ہے اللہ نے، کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے یار. ساری دنیا اس کے اخلاق اور کردار کی تعریف کرے.
لیکن کوئی بھی شخص اگر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت، اگر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے نزدیک اچھا نہیں ہو سکتا، اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے آج؟ باپ جب اپنے دوستوں کے بیچ میں ہوتا ہے، بڑا ملنسار اور بڑا نیک طبیعت، بڑے اخلاق والا اور سب پر خرچ کرنے والا اور سخاوت و فیاضی کرنے والا، دوستوں کے باہر جب بیٹھتا ہے بڑی نرمی سے بات کرتا ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہمیشہ بچوں کو ڈانٹنا، ڈپٹنا اور روبدار چہرہ ہمیشہ بنائے رکھنا، یا اسی طرح سے بھائیوں کو ڈانٹنا، پیٹنا، یا اگر وہ شوہر ہے تو بیوی کو ڈانٹنا، ڈپٹنا اور گالیاں بکنا اور برے انداز سے پیش آنا، یہ معاملہ ہوتا نہیں ہوتا؟ بیٹا ہوتا نا، بیٹا، نوجوان بیٹا دوستوں میں بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے سامنے آتا ہے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، ماں باپ کو گندے لہجے سے بات کرنا، گالیاں بکنا، تانا دینا، کھری کھوٹی سنانا اور اسی طرح سے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کا احترام نہیں کرنا، یہ معاملہ۔ انسان باہر والوں کے لیے کتنا ہی اچھا بن جائے، اگر وہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ انسان اسلام کی نظر میں گھٹیا ہے، بیکار ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ لوگوں، سب سے بہترین انسان جاننا ہے کون ہے؟ سب سے اچھا اور افضل انسان جاننا ہے کون؟ جاننا ہے کہ وہ کون ہے؟ تو جان لو، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تو انسان کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا بننا چاہیے، دوسرے والوں کے لیے بعد میں نمبر آتا ہے دوسروں کا۔ گھر والوں کے لیے جو اچھا نہیں ہے وہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے، وہ دکھاوا کر رہا ہے، دکھاوا حقیقت میں اچھا نہیں ہے، کیونکہ جو اچھا ہوتا ہے وہ پہلے گھر والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے سامنے اچھا بنا پھر رہا ہے وہ منافق ہے، دکھاوا کر رہا ہے، ڈھونگ رکھ رہا اچھا ہونے کا، وہ حقیقت میں اچھا نہیں ہے۔ یا تو اپنا نام چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے اور اپنا کچھ نام چھوڑنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اچھا بنا پھر رہا ہے، ورنہ اچھا انسان سب سے پہلے گھر والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے اور بعد میں دوسروں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا بننا چاہیے۔ دوسری بات، گھر کی بات گھر کی چار دیواری میں رہنی چاہیے۔ گھر کی بات گھر کی چار دیواری میں، جھگڑا کسی کے درمیان بھی ہو، چاہے میاں بیوی کے درمیان ہو، اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہو، بھائی بھائی کے درمیان ہو، ساس بہو کے درمیان ہو، گھر کی بات گھر کی چار دیواری میں رہنی چاہیے۔ گھر کی بات گھر سے باہر نکلی، آپ کے گھر کی بدنامی، آپ کے گھر کی رسوائی، آپ کے گھر کی ذلت ہے، اور آپ خود اپنے گھر کو بدنام کر رہے ہیں اور اپنی عزت کا جنازہ نکال۔ عزت کا جنازہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے اپنے یہاں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، احمد بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ یہ باتیں دوسروں تک پہنچائیں، مجھے پتا ہے اپنے دوستوں کو۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، احمد بھائی کیا ہوتا ہے؟ شوہر گلی محلے میں اپنے دوستوں سے جب بیٹھتا ہے چائے پینے کے لیے، اپنی بیوی کی برائیاں کرتا، میری بیوی ایسی، میری بیوی ایسی، میری بیوی ایسی، وہ کام چور ہے، وہ یہ نہیں کرتی، وہ یہ نہیں کرتی، اور ادھر بیوی اپنی سہیلیوں کو فون لگا کر میرا شوہر ایسا، کس کے منہ چڑھ گئی، میرے ماں باپ نے مجھے کس کے ہتھے چڑھا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہے اور اپنے مائکے میں فون کر کے بتا رہی ہے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اور سب کو ڈنڈورا پیٹ ہے۔ اب شوہر کے بارے میں جو برائی ہو رہی ہے وہ شوہر تک پہنچ رہی ہے۔ کیسے پہنچ رہی ہے؟ ایک سچ 99 جھوٹ، ایک سچ 99 جھوٹ، اور بیوی کی جو برائی کی ہے شوہر نے وہ بیوی تک پہنچ رہی ہے، ایک سچ 99 جھوٹ۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟
باپ اور اولاد کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اب باپ پورے محلے میں، پورے خاندان میں، قبیلے میں، چائے کی دکانوں پر، مسجد میں، مدرسے میں، امام صاحب سے، سب سے آ کر ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، میرا بیٹا کام چور، میرا بیٹا نکما، میرا بیٹا کچھ کماتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا ہے، سویا پڑا رہتا ہے، نہ کام سے مطلب ہے، نہ کچھ مطلب ہے، اور شادی کیا کروا دی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پورے گاؤں میں باپ ڈنڈورا پیٹتا ہے اور بیٹے کو بدنام کر کے چھوڑتا ہے۔ چھوڑتا نہیں چھوڑتا؟ پتہ نہیں ہوتا ہے نا؟ باپ کا بیٹے کا معاملہ دیکھیے، بیٹے کی اگر باپ سے ہو گئی تو بیٹا کیا کرتا ہے، اپنے دوستوں میں جہاں بیٹھتا ہے فون کر کے، یا جہاں پہ بھی ملاقات ہوتی ہے، شادی میں، ولیمے میں، یا کہیں پر بھی مسجد میں، مدرسے میں، پروگرام میں، جیسے ٹائم ملے گا تو کیا کہے گا، یار میرا ڈوکرا ہے نا، اس نے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ لوگ ڈوکرا بولتے ہیں، آج کل کے نوجوان اپنے باپ کو جو تھوڑے بہت بوڑھا ہو جاتے ہیں اس کو ڈوکرا بولتے ہیں۔ جو ڈوکرا بولتا ہے نا، وہ سمجھ لے کہ اس کی اولاد بھی ڈوکرا بولنے والی ہے۔ الجزاء من جنس العمل، اللہ کا بنایا ہوا قانون کیا ہے دنیا میں، جو جیسا کرتا ہے نا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ جو اولاد آج ڈوکرا بول رہی ہے نا اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو ڈوگری، وہ سمجھ لے کہ اس کی اولاد بھی اس کو ڈوکرا اور ڈوگری بولنے والی، سمجھ لے یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، انسان جو کرے گا اس کے ساتھ بھی ویسا ہونے والا ہے۔ تو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے باپ کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، اور پورے معاشرے میں گھر کی بدنامی ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ عزت کا ملیا میں عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ بھائی کیوں آپ اپنے گھر کی باتیں دوسروں کو بتا رہے ہیں؟ ساس بہو میں جھگڑا دیکھیے، ساس بہو میں جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں، ساس جائے گی اپنے محلے کی سہیلیوں کے پاس، بوڑھی بوڑھی عورتیں بیٹھتی ہیں نا، ایک مہینے تک تو ساس بالکل تعریف کے پل باندھے گی اپنی بہو کے، ایک مہینے تک بس میری بہو اچھی ہے، بہت اچھی بہو ہے، اللہ نے بہت اچھی بہو دی ہے، یہ دی وہ دی ہے۔ ایک مہینہ ختم ہوا، اب ساس اپنی بہو کی برائیاں بیان کرتی ہے، پورے ڈنڈورے پیٹتی، یہ کام چور، یہ کچھ آتا نہیں ہے اس کو، اور کچھ کرتی نہیں ہے، سوتی رہتی ہے، پڑھتی رہتی ہے، یہ کرتی رہتی ہے، وہ پوری اپنی بہو کو ساس پورا بدنام کر کے رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہوتا نہیں ہوتا ایسا، ہے نا؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو تو ایک بھائی اپنے بھائی کے بارے میں دوسروں کو بتاتا ہے، اس کی کمیاں، اس کی خامیاں، اس کی غیبت کرتا ہے، اب دوسرے بھائی تک بات پہنچتی ہے تو اب وہ بھائی صفائی دیتا ہے۔ صفائی دیکھو، جب بھائی آپ کسی کے بارے میں برا بیان کرو گے، جس کے بارے میں کرو گے تو وہ بھی تو اپنی صفائی دے گا نا، اب وہ صفائی دے کے وہ بھائی اپنے بھائی کی برائیاں بیان کر رہا ہے، اس طرح سے پورا گھر، معاشرے اور خاندان اور قبیلے میں برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ گھر کی بات گھر کی چار دیواری میں رہنی چاہیے، اختلاف کتنا بھی بڑا ہو جائے اسی میں ہی آپ کی عزت ہے، آپ کے گھر کی کا احترام باقی ہے، ورنہ بدنامی آپ خود اپنے گھر کو بدنام کر رہے ہیں، خود اپنے گھر کو، خود آپ اپنے گھر کی عزت نیلام کر رہے ہو۔ کس کو آپ اچھا سمجھتے ہو اس دور میں کہ کوئی آپ کی گھر کی پریشانی سن کر آپ کو اچھا مشورہ دے گا، یا آپ کے لیے پریشان ہوگا، افسوس کرے گا، یا آپ کے لیے دعائیں کرے گا؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آگ میں پیٹرول ڈالنے والے زیادہ ہیں، آگ میں جس کو بیان کر رہے ہو نا وہ ٹھٹے لے لے کے پھر مزہ کریں گے، ہنسیں گے پیچھے، آپ کے پیچھے، ہاں ان کے گھر میں تو یہ مسئلے ہیں، یہ ٹنٹے ہیں، ان کے گھر میں تو یہ پریشانیاں ہیں۔ کوئی کسی کا نہیں ہے میرے بھائیو، آج کل کوئی ہو اللہ والے، ہے نا، جن کو اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، جو اللہ کے ولی ہوں، ان کے سامنے آپ بیان کریں، جن کو آپ خیر خواہ سمجھتے ہوں، جو آپ کے لیے دعائیں کریں، آپ کو اچھا مشورہ دیں اور آپ کے جھگڑے ختم کرنے میں آپ کے معاون ثابت ہو، ان کو بیان کرو تو کوئی بات نہیں۔ ہر ایرے گیرے نتھو کھیرے کو بیان کر رہے ہو اپنے گھر کی باتیں، آپ بیوقوفی کا ثبوت دے رہے ہو۔ ہر ایرے گیرے نتھو کھیرے کو آپ بیان کر رہے ہو، جو نہ اللہ کا بنا، نہ جسے دین اسلام کا مطلب، نہ جسے اللہ سے پیار، نہ مسجدوں سے مطلب، نہ نماز روزے سے مطلب، جو چرسی ہے اور نشہ کرنے والا، بیڑی سگریٹ پینے والا، چائے کا نشیڑی اور ہمیشہ نشے کی عادت کھانے والا، پوڑی اور پھینی کھانے والا، اس سے اپنے گھر کے مسئلے اس کے سامنے رکھ کر آپ کیا ثبوت دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ آپ کی مدد کرے گا؟ وہ آپ کی اصلاح کرے گا؟ کیا آپ کی خیر خواہی کرے گا؟ آپ کے لیے افسوس کرے گا؟
یا آپ کے لیے دعائیں کرے گا؟ بھائیو ایسے لوگ اللہ کے ولی قسم کے لوگ آپ معاشرے اور سماج میں چراغ لے کے ڈھونڈیں گے نا، چراغ لے کے تو بھی نہیں ملیں گے. تو دوسری بنیادی بات کیا ہے؟ گھر کی بات. بولیے میرے ساتھ دیجیے آپ. گھر کی بات، گھر کی چار دیواری میں رہنا چاہیے، کسی کو بتانا نہیں چاہیے. ماحول بہت خراب ہے، ماحول اور حالات بہت خراب ہے، کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. راز کی باتیں آپ کیا بولتے ہو کسی کو بولنا مت، خراب ہے کسی کو بولنا مت. پھر وہ بھی کسی کو بتایا کر کسی کو بولنا مت، تجھے بتا رہا ہوں کسی کو بولنا. عورت کیا بولتی ہے فون کر کے اپنی سہیلی کو، بتانا مت کسی کو، تو میں تجھے بتا. پھر وہ بھی بتائے گی نا، تو یہی بولے کسی کو بتانا مت. یہ بات نکل گئی نا، کسی کو بولنا مت. اب سمجھ لینا، دیکھتے رہو اس بات جائے گی نا، تو یہی بات ہو رہی ہے، کسی کو بولنا مت، بتانا مت، تجھے بتا رہا ہوں. تو گھر کی بات، گھر کی چار دیوار رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے نا انشاءاللہ. تیسری بات گھر کے جھگڑوں کے تعلق سے جو بنیادی بات ہے کہ جھگڑا کسی کے درمیان بھی ہو، اور خاص طور پر جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو، جھگڑا بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. جھگڑا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوئے 5 7 سال کے 8 سال ان کے سامنے میاں بیوی جھگڑتے ہیں، کیا ہوگا؟ وہ ہوتا ہی نہیں. شوہر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 7 سال کے 8 سال کے ان کے سامنے اپنی بیوی کو گالیاں بکتا ہے، چانٹے مارتا ہے، اس کی چوٹی پکڑ کر کھینچتا ہے اور اس کو دھکے مارتا ہے، اس کو تانے دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، گندے لہجے سے بات کرتا ہے. وہ 7 سال کا بچہ، 5 سال کا معصوم بچہ کیا اثر لے گا؟ اس بچپن سے کیا اثر لے گا؟ یہ اثر لے گا میرا باپ بڑا ظالم انسان ہے، میرا باپ بڑا ظالم انسان ہے جو میری ماں کو مارتا ہے. کیا سمجھے گا وہ؟ بچپن سے اس کی ذہنیت خراب، اب وہ غم میں اور ٹینشن میں رہے گا کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے، پریشان کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. بچپن میں تو بیچارہ کچھ نہیں کر پائے گا، وہ 5 7 سال کا. جیسے ہی بڑا ہوگا نا، سارا حساب لے لے گا. وہ سارا حساب جو کچھ اس کے ذہن میں نقش ہوا ہے نا کہ میرے باپ نے میرے بچپن میں میری ماں کو بہت ستایا ہے، اب دیکھ لو وہ آپ کی بات مانے، وہ آپ کا نافرمان بن جائے. بنے گا نہیں بنے گا. آپ نے بچپن میں اس کی ذہنیت خراب کر دی. معصوم ذہن، کوڑا کاغذ، اس پر کچھ نہیں ہے، سادہ بالکل معصوم، کچھ نہیں جانتا. آپ نے ظلم کر کے اپنی بیوی کو مار کے اس کے سامنے اس کی ماں کو پیٹ کے اس کی ذہنیت خراب کر دی، اس کا ذہن ایسا بنا دیا کہ میرا باپ اچھا انسان نہیں ہے. اب بڑا ہو کر وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا، آپ کی بات مانے گا؟ نہیں ہو سکتا، اطاعت نہیں ہو سکتی. ایسے ہی دیکھیے، بیوی اگر اپنی 7 سال 8 سال 10 سال کی معصوم بچی کے سامنے اپنے شوہر سے زبان درازی کرے گی، لڑائی جھگڑے کرے گی اور ادب کے ساتھ پیش نہیں آئے گی، بات نہیں مانے گی، تو بچی پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا اثر پڑے گا؟ یہ اثر پڑے گا نا کہ بھائی بیوی کا کام یہی ہوتا ہے، بیوی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جھگڑا کرے اور اس کی بات نہ مانے، زبان درازی کرے، زبان کو کینچی کی طرح چلائے. جب وہ بھی کسی کے ہاں شادی ہو کر جائے گی، کسی کی بیوی بنے گی، تو پھر وہ بھی یہ کرے گا. بھائی آپ کے جھگڑوں کا اثر آپ کے معصوم بچوں پر نہیں پڑنا چاہیے. آپ کے جھگڑے کی وجہ سے آپ کے معصوم بچے، جو آپ کے اوپر تربیت کا حق ہے، اس سے محروم نہیں ہونے چاہیے. آپ کے درمیان جھگڑا ہو میاں بیوی کے درمیان، لیکن بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. دیکھیے آپ، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، احمد بھائی کیا کہتا ہے، باپ کیا کہتا ہے، شوہر کیا کہتا ہے، اپنی ماں کے پاس مت جانا اپنی ماں کے پاس، میرے پاس ہی سونا آج. بیوی کیا بولتی ہے، مت جانا اپنے باپ کے پاس، کام مت کرنا اپنے باپ کا کچھ بھی، پانی منگائے تو پانی مت دینا، کوئی بھی چیز لے جا کے مت دینا، مت جائے کر اپنے باپ کے پاس. کہتے نہیں کہتے؟ بھائی آپ اپنے بچوں کی تربیت کو خراب کر رہے ہو، انہیں بیکار کر رہے ہو، انہیں بد اخلاق بنا رہے ہو. انہیں جو عزت و احترام کی تعلیم دینی چاہیے اس سے ہٹ کر وہ ماں باپ سے باغی بنا رہے ہو، ان کا نافرمان بنا رہے ہو. تیسری بات کیا ہے؟ بچوں کے سامنے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. 3 باتیں ہو گئی. کون بتائے گا یہ 3 باتیں؟
کون بتائے گا بنیادی باتیں؟ اس کے لیے انعام ہے میری طرف سے. جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے بنیادی 3 باتیں کیا کیا بتائیے میں نے؟ بتائیے کوئی پتا تو چلے کون بورڈ سے سن رہا ہے. بتائیے انشاءاللہ جو بھی بتائے گا اس کے لیے انعام. آپ پتہ ہے شرم کی بات نہیں ہے. دیکھو گھر کی جانے والے کے بعد بات نہیں جانا چاہیے ماشاءاللہ اور بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھا. اور تو ایک پہلا ادھر مطلب دوسروں سے باتیں نہیں دوسروں کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. ماشاءاللہ بات ہے. لیکن آپ دونوں نے بتایا جواب. ایک کوئی اور اکیلا آپ کو بتاتا نا تو اس کو انعام ملتا. اب جو بھی سوال کروں نا اکیلے آدمی کو بتانا پڑے گا تب انعام ملے گا. غور سے سنیے. اب آتے ہیں ہم جھگڑوں پر. گھر میں جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں بنیادی طور پر ہم ان کو 4 قسموں میں بانٹ سکتے ہیں. بنیادی طور پر گھر کے جھگڑوں کو 4 قسموں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا جھگڑا. ہر گھر میں ہوتا ہے میاں بیوی کا جھگڑا. دوسرا جھگڑا ہوتا ہے ساس بہو کا جھگڑا. اور کوئی گھر اس سے خالی نہیں. کوئی گھر جس گھر کوئی یہ کہہ دے یار ہمارے گھر میں ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہے تو سمجھ لیجئے اس گھر پر اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہوا ہے کہ ساس بہو کا جھگڑا نہیں. اور ساس اور بہو دونوں ماں بیٹی کی طرح رہتی ہے. ایسا دنیا میں آپ اکے دکے یا بہت کم گھر ملیں گے جن میں جھگڑا نہیں پائے. تیسرا جھگڑا کیا ہے؟ اولاد و ماں باپ کے درمیان کا جھگڑا. اور چوتھا جھگڑا بھائی اور بھائی کے درمیان کا. اس کے علاوہ بھی جھگڑے ہیں. نند ہو جائے کا جھگڑا, دیورانی چٹانی کا جھگڑا, وہ بھی جھگڑے ہیں. لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سب جھگڑے آپ کے سامنے بیان کروں, ورنہ تو پھر آپ لوگ سوچیں گے یار شیخ صاحب تو یہ جھگڑے میں بیان کرنے لگے. تو پہلا جھگڑا کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا جھگڑا. میاں اور بیوی کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ اور میاں اور بیوی کا جھگڑا نہ ہو یا ان کا جھگڑا ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات, اگر میاں اور بیوی, شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی خدمات کا, ایک دوسرے کی قربانیوں کا اعتراف کر لیں تو کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا. اگر واقعی حقیقی معنوں میں شوہر کو بیوی کی خدمات کا اعتراف ہو جائے اور بیوی کو شوہر کی قربانیوں کا اعتراف اور احساس ہو جائے تو دونوں کے درمیان کبھی جھگڑا ہی نہیں ہو سکتا. لیکن دونوں کو ایک دوسرے کی قربانیوں کا, خدمات کا اعتراف نہیں اعتراف ہے. دیکھیے اگر شوہر یہ دیکھ لے کہ یار میری بیوی جب سے اٹھتی ہے نا, صبح اٹھتی ہے, سب سے پہلے گھر میں کون اٹھتا ہے؟ بیوی اٹھتی ہے. جب سے اٹھتی ہے اور جب تک رات میں سونے کے لیے بیڈ پر نہیں جاتی تب تک اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی. صبح سے لے کر رات تک جب تک وہ بستر پر نہیں جاتی اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی. عورت کی آخری ڈیوٹی کیا ہے؟ سب سے آخری ڈیوٹی دہی جماتے نا, دہی تو اس کے لیے جاوڑ لگاتے نا, جاوڑ, وہ آخری کام ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ اب پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں. دہی جمانے کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ دودھ میں جاوڑ لگاتے ہیں. تو وہ کون لگاتا ہے؟ بیوی لگاتی ہے. اس کے بعد ہی سوتی ہے نا, اس کے بعد ہی سوتی ہے. آپ دیکھیے فجر میں اٹھتی ہے بیچاری, اگر گھر میں بھینس ہے, گائے ہے, کچھ ہے, بکریاں ہیں تو اس کا دودھ دھوتی ہے, یا کوئی دودھ دینے والا آتا ہے اس سے دودھ لے کر آپ کے لیے چائے بناتی ہے. سب سے پہلے وہ چائے بنانے کے بعد بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, ان کو تیار کرنا ہے, ان کو لینا دینا ہے, ان کا بستہ وغیرہ تیار کرنا ہے, ان کے لیے ناشتہ تیار کرنا ہے, ان کو اسکول بھیجنے کے بعد آپ کے جاب پر جانے کا ٹائم آ گیا, دکان پر یا کاروبار پر جانے کا ٹائم آ گیا, آپ کو ناشتہ کرانے کے بعد آپ کا ٹفن پیک کر کے دیتی ہے, پھر آپ بھی چلے گئے, بچے بھی چلے گئے, پھر 10-11 بچے, وہ آپ کے کپڑے دھوتی ہے, اس کے بعد وہ پرہیز کرتی ہے, پھر واپس ظہر کا وقت آ گیا, اس کے واپس کھانا بنانے کا کام آ گیا, پھر کھانا بنایا, سب لوگ کھانا کھایا, اس کے بعد برتن دھوتی ہے, اور برتن دھونے کے بعد پھر یہ سب کرنے کے بعد عصر کا وقت آ گیا, اور عصر میں گھر میں چائے چاہیے, چائے کا وقت آ گیا, اب چائے کے برتن پورے دھلے, اس کے بعد رات کے کھانے کا ٹائم آ گیا, رات کا کھانے کا ٹائم ہوا, اس کے بعد اور دوسرے برتن دھونے اور کتنے کام کر پورا کے رات میں جاوڑ دے کے وہ بیچاری آرام کرتی نہیں کرتی. اور گھر کے اکثر کام ایسے ہوتے ہیں جو اسی کو کرنے ہیں, شوہر نہیں کر سکتا شوہر, چاہے اس کی طبیعت کتنی خراب ہو, چاہے اس کو بخار ہو, طبیعت خراب ہو,
لیکن جو کام اس کے ہیں وہ اسی کو کرنے ہیں، پریس اسی کو کرنا ہے، کپڑے اسی کو دھونا ہے، روٹیاں اسی کو بنانی ہیں، اور بچوں کے نیپیز وغیرہ اسی کو اتارنے ہیں، بدلنے ہیں، سردیوں میں سویٹر انہی کو پہنانا ہے، حگیز رات میں انہی کو پہنانا ہے، رات میں انہی کو کھولنا ہے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو، چاہے سر درد ہو، کوئی چھٹی نہیں ہے اس کی، کوئی چھٹی نہیں، چھٹی ہے اس کو، ہمیں تو ہفتے میں چھٹی مل جاتی، مردوں کو ہفتے میں چھٹی مل جاتی، سنڈے کی چھٹی مل جاتی، یا جمعہ کے دن ہاف ڈے مل جاتا ہے، جمعے کے بعد کام نہیں کرتے ہیں، یا مہینے میں کوئی چھٹی مل جاتی ہے، عید بقرعید کی چھٹی ہوتی ہے مردوں کے پاس، عورتوں کے پاس کہاں چھٹی؟ عید بقرعید میں عورتوں کے ذمے، بیویوں کے ذمے کام ڈبل ہو جاتا ہے، دیکھیے آپ عید کے دن دیکھیے، صبح فجر میں اٹھ کر بچوں کو تیار کر کے نہلا کر اور اس کے بعد فجر کے لیے روانہ کرنا، شیر خورما بنانا، پھر شوہر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے میرے دوست آئیں گے عید کے بعد، پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد شوہر گوشت لا کر دیتا ہے، پھر اس کا مٹن قورمہ بنانا اور بریانی بنانا، وہ کرنا یہ کرنا، عید کے دن تو کام بڑھ جاتے ہیں، بڑھتے نہیں بڑھتے؟ بڑھتے ہیں۔ بقرعید کے دن دیکھو آپ، قربانی جہاں ہوتی ہے جس گھر میں کتنے کام رہتے ہیں عورتوں کے، جسے عورت نہیں کر سکتی مرد کرتا ہے۔ تو اگر جو شوہر اپنی بیوی کے خدمات کا، قربانیوں کا اعتراف اور احساس کر لے، کیا وہ شوہر کبھی اپنی بیوی سے لڑائی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ بتائیے آپ، کر سکتا ہے؟ کبھی اس کو گالیاں مار سکتا ہے؟ کبھی اس کو چانٹے مار سکتا ہے؟ کبھی اس کو تانے دے سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ لیکن شوہر کو اعتراف نہیں ہے بیوی کی قربانیوں کا اور احساس نہیں اس کی خدمات کا، اس وجہ سے وہ بیوی سے جھگڑا کرتا ہے۔ بیوی کا معاملہ بھی کم نہیں، بیوی کو بھی احساس نہیں ہے، بیوی بھی کم نہیں ہوتی بھائی، آج کل کی بیویاں بھی ایک دم آل ان ون، ناک پہ نچانے والی ہوتی ہے، ناک پہ نچا کے رہیں گے، بیوی کو بھی اعتراف نہیں۔ اور بیوی سوچ لے کہ چلو میرے گھر میں تو گھر کی ذمہ داری ہے، مجھے تو گھر میں ہی سب کچھ کرنا ہے، میرا شوہر باپ جاتا ہے صبح سے شام تک کما کے لاتا ہے، سردی ہو گرمی ہو برسات ہو، اسے کمانا ہے، گھر کے باہر کے کتنے جھمیلے ہیں سب اس کو نمٹنا ہے، سارے خرچے اس کے ذمے ہیں۔ بیوی تو بس فون کر دیتی ہے چائے ختم ہو گئی ہے، چائے کا پیکٹ لینا آتے وقت، مہمان آنے والے ہیں، آج اتنا کلو گوشت، اتنے کلو چاول، اتنا کلو ٹماٹر، اتنا کلو یہ، اتنا کلو وہ، پرچی بنا کے واٹس ایپ پر میسج کرتے تھے یہ سامان چاہیے۔ اب بیچارہ شوہر 25 تاریخ ہو گئی ہے، سیلری ختم ہو گئی، جو تنخواہ ملی تھی ختم ہو گئی، 5 دن باقی ہے، اب بیچارہ وہ اپنے دوستوں سے لیتا ہے ادھار، بھائی دے دو یار 2-3 ہزار ادھار دے دو، 1 تاریخ کو سیلری آئے گی، تنخواہ آئے گی تو دے دوں گا۔ بیوی کا فون آیا، میڈم کا فون آیا، مہمان آنے والے ہیں، رشتہ دار آنے والے ہیں، اس لیے انتظام کرنا ہے، بچوں کی دوائی ختم ہو گئی، یہ سیریلک ختم ہو گیا، یہ حدیث ختم ہو گیا، یہ تیل لگانے والا، سر میں تیل لگانے والا ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا ہے، بس کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری۔ تو بیوی بھی اگر شوہر کی خدمات کا اعتراف کر لے تو کیا وہ جھگڑا کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ لیکن دیکھیے بیوی کا معاملہ کیا ہوتا ہے، شوہر کتنا بھی کچھ کر لے، کتنا بھی کچھ کر لے، پوری زندگی اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اس پر خرچہ کرے، ایک مرتبہ لاسٹ ٹائم، جو سب سے لاسٹ ٹائم ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی رہ گئی، یہ جملہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ہمیشہ موازنہ اور کمپیریزن کرنا، میری سہیلی کے شوہر کو دیکھو کیا کرتا ہے، یہ دیکھو اس کو، اس کے گھر میں دیکھو کیا کیا چیزیں تم نے دیا کیا ہے، کیا دیا۔ تو شوہر کے بیچارے کی حیثیت ہے، حیثیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر بیوی بھی اگر شوہر کی خدمات کا اور قربانیوں کا اعتراف کر لے تو کبھی بھی بیوی اپنے شوہر سے جھگڑ نہیں سکتی۔ میاں بیوی میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ جھگڑا اس لیے سے ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے نہیں، ایک دوسرے کے حقوق کیا پہچانتے نہیں، اور جب پہچانتے نہیں ہیں تو وہ حقوق پورا نہیں کر پاتے۔ میاں شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہے، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہے پتہ ہی نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں، تو کس طرح سے پورا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجتی احدنا علیہ، اللہ کے نبی ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟
بتائیے آپ ہم کیا کریں اپنی بیویوں کے لیے, کیا کیا حق ہے ہماری بیویوں کے ہم پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق بتائے. ہر آدمی جاننے کی کوشش کرے, سنے غور سے, ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرے اللہ کے رسول نے کیا کیا حقوق بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیویوں کے حقوق سنو. ان تطعمها اذا طعمت, جب تو کھائے تو اپنی بیوی کو کھلا. جو تو کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلا. اب دیکھیے کون اس حق کو پورا کرتا ہے. بعض کنجوس قسم کے شوہر ایسے ہوتے ہیں خوب دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر چکن چنگیزی, فش فرائی, مٹن فرائی, سردیوں میں یہ سیخ کباب, یہ نہاری, یہ نلے, یہ سب کھاتے ہیں, بڑے بریانی, اور دوستوں کے ساتھ کھا کے آتے ہیں. اور کبھی یہ خیال نہیں آتا بھائی میری بیوی بھی گھر میں ہے, اس کے لیے پارسل لے کے چلے جاؤں. جب اللہ نے دیا ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کھا رہے باہر, تو آپ کا فرض بنتا ہے, یہ ذمہ داری بنتی کہ آپ اپنی بیوی کو بھی اچھا کھلائیں. بیچاری بیوی گھر میں دال کھچڑی کھا رہی ہے اور شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی اچھی اچھی ہوٹلوں میں دعوتیں اڑا رہا ہے, اور اس کے دماغ میں کبھی نہیں آتا ذہن میں کہ یار میری بیوی کے لیے کچھ لے کے چلتا ہوں, یار اس کا بھی دل ہے میں اچھا کھاؤں اور میری بیوی بھورا کھائے, اچھا نہ کھائے, روکھا سوکھا کھائے. یہ کہاں تک سوچتے ہیں. اچھا شوہر کیا ہوتا ہے جو خود کھاتا ہے وہ لیکن آج کل مسئلہ کیا ہوتا ہے, بیچارہ شوہر اگر بیوی کے لیے کچھ لے بھی آئے نا تو ماں باپ کو بڑا لگ جاتا ہے. وہ آگے بات آئے گی, آگے بیان کروں گا. ماں باپ جو بیوی کی ساس ہوتی ہے نا, بہت کی ساس, وہ بڑا دیکھتے رہتے اپنے بیٹے کو کیا لے کے آتا ہے کیا. تو بھائی آپ 1928 کی زندگی کیوں گزار رہے ہو ہیں؟ آپ سوچو گی آپ کے ساتھ جو آپ کے سسرال میں ہوا وہی تم اپنی بیوی کے بہو کے ساتھ, تو ایسا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. تو وہ باتیں بعد میں آئے گی. تو اللہ کے رسول کیا فرمایا, ان تطعمها اذا طعمت, جو تو کھائے وہی اپنی بیوی کو کھلا. وتكسوها اذا اكتسيت, اور جب تو پہنے یعنی جو تو پہنے وہی اپنی بیوی کو پہنا. اللہ نے مان دیا ہے, دولت دی ہے, آپ خود اپنے اوپر خرچہ کر رہے ہو. آپ تو عید بقرعید میں یا ولیمے میں برانڈیڈ ریمنڈ کے شوز لے کے آ رہے ہو, ریمنڈ کا جوڑا لے کے آ رہے ہو, ایڈیڈاس کے جوتے لے کر آ رہے ہو, اور اسکیچرز کے ساکس لے کے آ رہے ہو, اور ایک سے ایک گھڑی لے کے آ رہے ہو. بہت خرچہ کر رہے ہو اپنے اوپر. ایک برانڈیڈ آئٹم پہنتا ہوں شیخ صاحب نے, برانڈیڈ آئٹم, اور بیوی بیچارے گھر میں وہی 300 کا 500 کا سوٹ دلا کے اس کو کر دیا ہے, 200 کی چپل دلا دی. اللہ نے جب دیا ہے, دیکھو دیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جب نہیں دیا ہے اور آپ خود سمپل ہو, آپ خود اپنے لیے طاقت نہیں رکھتے ہو, آپ کی حیثیت نہیں ہے, تو وہی بات نہیں. کیونکہ جو اللہ نے دیا ہے تو کیوں آپ اپنی بیوی کے لیے کنجوسی کر رہے ہو. شریعت کا حکم کیا ہے, جو خود پہنو وہ پہناؤ. خدا بچہ پہن رہے تو بیوی کو پہنانے میں کیا ہے, بیوی کو پہنانے میں کیا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے شوہر کنجوس ہوتے ہیں, بخیل قسم کے ہوتے ہیں, جو اپنی بیوی کا دھیان نہیں رکھتے, اور خود تو اچھے سے کھاتے پیتے ہیں اور اچھا کپڑا پہنتے ہیں, برانڈیڈ آئٹم پہنتے ہیں, ہر چیز برانڈیڈ ہوتی ہے, لیکن بیوی کو بیچاروں پر خرچہ نہیں کرتے. تو یہ چیز غلط ہے. حق کیا ہے بیوی کا, جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے, جو خود پہنے وہ بیوی کو پہنائے. اسی طرح سے تیسرا حق بیان فرمایا, وَلَا تُقَبِّحْ, کبھی بھی اپنی بیوی کو عار مت دلانا, تانا مت دلانا. کتنے ظالم قسم کے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اس بات پر مارتے ہیں کہ اس کے وہ بیٹیاں پیدا کرتی ہوتے نہیں ہوتے. آج بھی جہالت موجود ہے. کتنے شوہر اس بنا پر مارتے ہیں اپنی بیوی کو. اگر ایک بیٹی ہو گئی اور دوسرے سے بھی اگر ڈلیوری ہونے والی ہے تو بیچاری کو دھمکیاں دیتا ہے شوہر, مارتا ہے, غصہ کرتا ہے, گالیاں بکتا ہے کہ اس بار اگر بیٹی ہو گئی نا تو تجھے طلاق دے دوں گا, تجھے گھر سے نکال دوں گا, یہ وہ. استغفر اللہ. ہوتا نہیں ہوتا ہے بھائی, جاہل ایسے شوہر جاہل. بیوی کا کام تھوڑی ہے یہ, بیوی کے پاور میں تھوڑی ہے, بیوی کے اختیار میں تھوڑی ہے کہ بیٹا پیدا ہو جائے. بیٹا اور بیٹی دینے والا کون ہے, اللہ دینے والا ہے. لیکن جاہل شوہر ایسا کرتے نہیں کرتے, مارتے ہیں بہت سارے شوہر اپنی بیوی کو اس وجہ سے کہ اس کے بیٹیاں پیدا ہو گئی. استغفر اللہ. تو
बीवी को कभी हार नहीं दिलाना चाहिए। कोई बात हो गई, शोहर क्या कहता है बीवी को, तेरा खानदान ऐसा, तेरे भाई ऐसे, तेरा बाप ऐसा और तेरे घर वाले ऐसे, बीवी को ऐसे ताने दिए, देता नहीं देता। अब भाई उसकी क्या गलती है? अगर उसके घर वालों ने कोई गलत काम कर दिया, उसके भाइयों ने कुछ गलत कर दिया, तो अब पूरा ठीकरा बेचारी बीवी को उतारता है पूरा। सालों को कुछ बोलता नहीं, ससुर को कुछ बोलता नहीं है, बीवी पे आके रात में पूरा ठीकरा छोड़ देगा। तेरा घर ऐसा, तेरा खानदान ऐसा, तेरे खानदान वाले चोर हैं, तो उस कबीले की है, तो नीच खानदान की ये है, वो इस तरह से। अब भाई अगर कोई शोहर इस तरह के ताने अपनी बीवी को देगा, तो क्या ऐसी बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करेगी? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं? आप उसको ताना दे रहे हो, उसके दिल को छलनी कर रहे हो, आप उसके दिल को ठेस पहुंचा रहे हो, फिर आप उससे ये उम्मीद रखो कि हमारी बीवी जब हम रात में आए तो हमारे लिए जागती रहे और हमारे लिए खाना गर्म करके दे, और जब तक हम ना सोए वो ना सोए, और हमारे लिए बेकरार रहे, तड़पे, हमारे लिए हमसे टूट कर प्यार करे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप ताने दो और आप उससे उम्मीद करो कि वो आपसे मोहब्बत करे, टूट कर प्यार करे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको भी मिसाली शोहर बनना पड़ेगा, बीवी के हुकूक जानने पड़ेंगे। तीसरा हक वो है। चौथा हक क्या बयान फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वला तज़रिबिल वजहा, कभी अगर मारने की जरूरत भी पड़ जाए तो कभी भी थप्पड़ मत मारना, चांटा मत मारना, चेहरे पे मत मारना। हमारे यहाँ तो शोहर अपनी मर्दानगी किस बात में समझता है? बीवी को चांटा लगाने में, थप्पड़ मारने में अपनी मर्दानगी समझता है। ऐसा मर्द नहीं है वो, मर्द थोड़ी है वो जो मर्दानगी दिखाता है बीवी को, जो कमजोर मखलूक है उसको चांटे मारकर, थप्पड़ मारकर। अल्लाह के रसूल ने कहा कभी बीवी को थप्पड़ मत मारना, चांटे मत मारना, क्योंकि बीवी हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, हर चीज बर्दाश्त, लेकिन उसका शोहर उसको मारे, वो भी थप्पड़ मारे, ये बीवी को बर्दाश्त नहीं होता। लिहाजा अच्छा अल्लाह के रसूल में 11 बीवियां थी, 11 बीवी, कितनी बीवियां थी? 11 बीवी। कोई एक बीवी की ये शिकायत नहीं, किसी एक बीवी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी बीवी पर हाथ उठाया, किसी बीवी को कभी मारा हो, हाथ उठाया हो, चेहरे पर मारने की तो दूर की बात, कहीं पर भी हाथ उठाया हो, कहीं पर भी मारा हो। यहाँ शोहर से एक बीवी नहीं समझती, कौन सा मर्द है, कौन सा मर्द? तो ये चांटा मारना, थप्पड़ मारना, चोटियां खींचना, ये अच्छे शोहर की अलामत नहीं है। तो बीवी के हुकूक क्या है? क्या हुकूक? 4 हुकूक बयान किए मैंने, और बयान करेगा, बयान करो। अगर वो खुद खाए वो बीवी को खिलाए, माशाअल्लाह, जो खुद पहने वो वैसे ही बीवी को खिलाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तीसरा है चेहरे पे थप्पड़ ना मारना। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तीसरा क्या है? जो खुद खाए वो अपनी बीवी को खिलाए। अभी इनकी बात हो रही है, ताना नहीं मारे, माशाअल्लाह, ताना नहीं मारे, बहुत अच्छा। इनको इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह प्रोग्राम के खत्म होने के बाद। क्या नाम है आपका? शहजाद भाई, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, शाबाश, अहसन, वेरी गुड। बात चल रही थी बीवी के हक क्या है, बीवी का हक क्या है शोहर के ऊपर। हर नौजवान जिसकी शादी हुई ना वो ध्यान रखें इन बातों को, और जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी ध्यान रखें। इंशाअल्लाह बीवी के हुकूक पूरा करनी है ताकि लड़ाई झगड़े नहीं हो। इसी तरह से बीवी को भी बतानी है शोहर के हुकूक क्या है। बीवियां भी कम नहीं है, हमारी माया और बहनें आई हैं, गौर से सुने। बीवियों को बतानी है क्या हुकूक है शोहर के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी बीवी कौन सी, सबसे बेहतरीन, सबसे आइडियल और सबसे बाअखलाक, सबसे अच्छी किरदार वाली बीवी कौन सी होती है? रसूल ने पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, सबसे बेहतरीन बीवी वो होती है कि जिसको देखकर शोहर खुश हो जाए, जिसको देखकर शोहर खुश हो जाए। भाई शोहर कब खुश होगा? कब खुश होगा? हमारी बीवियां क्या करती है?
सुबह से लेकर रात तक काम करती है, आटा घोलती है, बर्तन धोती है, वरना नहाती है, वही मैले कुचेले कपड़े जिसमें बदबू आती है, वो आती है, ये आती है। बेचारा शोहर सुबह गया, रात में आया तो रात में आया, सुबह छोड़ के गया था, उससे गंदी हालत में पाया, बाल बिखरे हुए हैं और दुपट्टे से बदबू आ रही है और कपड़ों से बदबू आ रही है, पसीने की बदबू आ रही है और हाथों में आटा लगा हुआ है और कपड़ों में सब्जी के निशानात लगे हुए हैं। कैसे खुश होगा, कैसे खुश होगा? वही मामला देखिए हमारे बीवियों का। वलीमे की दावत में जाना हो, देखो आप, वलीमे की दावत में जाना हो या कभी शादी में जाना हो, एक से एक लाली पाउडर, मेकअप का सामान, ये खुशबू, ये साबुन, ये बोरोप्लस, ये फेयर लवली और ये पता नहीं पूरा फटड़ कर जाती है, पूरे अच्छे अच्छे कपड़े और शादी का सूट 2000-3000 का अलग ही रखती है वो अलग ही। और ना हो तो हर शादी पर अलग सूट चाहिए, जैसे लगता है शोहर के लिए सजना, उसको दूसरों के लिए सजना। वली में जाओ देखो और ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसी ऐसी खुशबू, ऐसे ऐसे लाली पाउडर और ऐसे ऐसे मेकअप दूसरों के लिए और शोहर के लिए कुछ भी। भाई फिर कैसे शोहर खुश होगा? शोहर का हक है ये, आप उसके लिए बनो, सवरो, उसके लिए अच्छे कपड़े पहनो, खुशबू इस्तेमाल करो। लेकिन हमारी बीवियों का मामला नहीं। तो अच्छी बीवी कौन सी होती है? जो अपने शोहर, जो जिसका शोहर उसे देखते ही खुश हो जाए। इसी तरह से दूसरा हक क्या है? वतुतिउहु फीमा अमर, जो कुछ शोहर उसे काम करने के लिए बोले वो शोहर की इताअत करे, फरमा बरदारी करे। शोहर ने कोई काम बोल दिया, उसकी खिलाफत ना करे, वो मुखालिफत ना करे। शोहर ने बोल दिया उसकी बात माने। लेकिन हमारे यहाँ देखिए शोहर बेचारा कभी कुछ डिमांड कर लेता है, मेरे दोस्त आने वाले हैं, आज आपको शीर खुरमा बनाना है। देखिए आप, तुम्हारा तो काम ही है। एक दिन तो छुट्टी मिलती है हमें संडे की, ले आते हो अपने दोस्तों को बुलाकर, ये काम बचा है क्या? हमें आराम नहीं है क्या? वो नहीं है क्या? ये नहीं है क्या? इस तरह से देखो, फिर जुबान दराजी करती हो। तो बीवी को भी शोहर की बात माननी चाहिए, उसका कहा सुनना चाहिए। इससे शोहर को भी लगेगा कि हाँ मेरी बीवी मेरी बात मानती है। और लेकिन बीवी क्या करती है? मुआवजा करती है अपने महंगे का मुआवजा करती है। मेरे भाई तो देखो ये करते हैं अपनी बीवियों के लिए, और मेरे घर में तो हमेशा मेरे अब्बा ये लाते हैं वो लाते हैं, सर्दियों में हमारे यहाँ मछली बनती है, और मेरी माँ तो मुझे मेरे लिए ऐसे ऐसे सूट लाती है, मेरे भाई मेरे लिए सूट लाते हैं, ये लाते हैं वो लाते हैं। तुम क्या करते हो मेरे लिए? अपने महंगे का मुआवजा करती है ससुराल से और शोहर से। शोहर का दिमाग खराब हो गया। बीवी को कभी भी है ना, कभी भी बीवी को अपने मैके का मुआवजा नहीं करना चाहिए शोहर के घर से। जैसे ही वो मुआवजा करेगी अपने शोहर का अपने भाइयों से या दूसरों के शोहरों से, फिर शोहर का दिमाग खराब होगा। तो औरतों को होड़ बड़ी होती है, होड़। उसके शोहर ने तो फला को इतने का जोड़ा दिला दिया है, उसके शोहर ने तो फला की शादी में ये करा दिया, और उसके लिए तो ये नेकलेस ला के दे दिए, कान की बालियां दिला दी, साल में वो एक मर्तबा सोने का हार दिलाता है, चांदी की अंगूठियां दिलाता है। तुम तो कुछ नहीं करते हो मेरे लिए। जब बीवी होड़ करना शुरू कर देती है ना, तो फिर मामला खराब होता है। बीवी को हमेशा शोहर की हैसियत का ख्याल रखना चाहिए। मेरा शोहर है, कैसा भी है, अल्लाह ने इसे मेरा शोहर बनाया, ये अल्लाह की तकदीर का फैसला है। अब जितना है, जितना कमा रहा है, फालतू की डिमांड नहीं करना चाहिए। फालतू की डिमांड करना, उसको मजबूर करना बेचारे को, और वो उसको टेंशन में डालना, ये अच्छी बीवी की सिफात नहीं होती। अच्छी बीवी क्या होती है? जो कुछ है मेरा शोहर है, दाल रोटी में गुजारा कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे शोहर को कर्जा लेने पर मजबूर नहीं। बहुत सारी बीवियां कर्जा लेने पर मजबूर करती है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो इस बार आईफोन चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं जानती, मैं तो आईफोन चाहिए। नेट पैक खत्म हो जाए ना, नेट पैक, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारे फोन पे में पैसे हो ना हो, मुझे तो आज का आज रिचार्ज करके दो। देखो ये हमारे वीडियो का होता है, देख लो, सीरियल ना छोड़ दे उसका, सीरियल ना छोड़। मैं कुछ नहीं जानता, मैं मुझे तो रिचार्ज चाहिए, रिचार्ज पैक आज 1 महीना खत्म हो गया है, अब फोन पे में पैसा हो ना हो बेचारे शोहर के, अपने दोस्त से करवाता है, यार मेरी बीवी का रिचार्ज कर दे, खत्म हो गया।
یہ بیویاں مجبور کرتی ہیں شوہر، اس طرح سے مجبور نہیں کرتی، اس طرح سے اس کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر بیوی اپنے شوہر کو اپنے گھر کا ہیڈ سمجھے تو کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ بیویاں کیا ہے، شوہر کو گھر کا ہیڈ نہیں سمجھتے، اللہ نے اس کو گھر کا ہیڈ بنایا ہے۔ گھر کا ہیڈ وہ ہے، گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے ہیڈ بنایا ہے گھر، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو گھر کا ہیڈ سمجھتی ہے تو اس میں بیوی کی کوئی توہین نہیں ہے، کوئی تذلیل نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن بیوی تیار نہیں ہے، وہ شوہر سے منمانی کرواتی ہے اور شوہر کو ہیڈ نہیں سمجھتی۔ بھائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، باقی سارے ٹیچر ہوتے ہیں، تو سارے ٹیچر اس کو ہیڈ ماسٹر مانتے ہیں تو اسکول کا نظام اچھا چلتا ہے، اچھا چلے گا۔ جب سارے اسٹاف ہیڈ ماسٹر کو ہیڈ ماسٹر مانیں گے تو نظام اچھا چلے گا، لیکن سارے اسٹاف اگر ہیڈ ماسٹر کو ہیڈ ماسٹر نہیں مانیں گے تو اسکول کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، وہ کبھی اسکول ترقی نہیں کر سکتے۔ ویسے ہی وہ گھر کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا کہ جس گھر میں شوہر کو یا مرد کو ہیڈ نہ مانا جائے۔ ہمارے یہاں تو بھائی گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہیں، بیویاں کرتی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بیویاں کس طرح سے ہیڈ بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ عبد الرحمان کے ابا فلاں کی شادی میں مت جانا، ہماری شادی میں نہیں آئے تھے، وہ ان کے یہاں سے کارڈ آیا ہے، نہیں جانا ہے ہماری شادی میں۔ ارے بھائی بھول گیا ہوگا بیچارہ، نہیں آ پایا، آپ کو دعوت دیا چلے جاؤ، لیکن بیوی نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے، وہ ہماری شادی میں نہیں آئے، اکساتی ہے، نفرت پر، عداوت پر، وہ خود ہیڈ بنتی ہے۔ عبد الرحمان کے ابا، عبد الرحمان کا رشتہ آیا ہے فلاں جگہ سے، نہیں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا، بس نہیں کرنا ہے، میں نے بول دیا نا، کیا وجہ ہوگی؟ اب بیچارہ شوہر بیوی کو ہیڈ مانتا ہے۔ جن گھروں میں بیویوں کی چلتی ہے نا، جن گھروں میں، وہ گھر کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ ہاں بیوی کی بات مانو، جائز بات مانو، میں نہیں کہہ رہا کہ بیوی سے مشورہ مت کرو، بیوی سے مشورہ کرو، لیکن اچھے کاموں میں اس کی بات مانو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ فالتو میں اپنی ڈھیلائی دکھا رہی ہے تو اس میں اس کی بات مت مانو، نکاڑ دو، کیونکہ ان کے پاس تھوڑے عقل کم ہوتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں ان کے پاس، تھوڑا سا کچھ بولو گے نا مگرمچھ کے آنسو، پھر تھوڑی دیر میں کچھ بول دو گے نا ہنسنے لگ جائے گی، کچھ آفر دے دو گے نا اس بار تمہیں یہ دلاؤں گا، ہنسنے لگ جائے گی، تو معاملہ وہاں پہ سب کچھ ہے۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی میں جو جھگڑا ہوتا ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر نہیں رکھتے، خامیوں پر نظر رکھتے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے، جو اچھی صفات ہے اس کے اندر، اس پر نظر رکھے، اور جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو نیگلیکٹ کرے، نظر انداز کرے، تو کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے بیوی بھی خوبیاں بھی تو ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی من آخر، کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے، یعنی کوئی بھی مومن مرد شوہر اپنی مومنہ بیوی سے الگ نہ ہو۔ اگر کچھ بیکار چیزیں ہیں تو کچھ اچھی چیزیں بھی تو ہے نا، اچھی چیز ان کو خیال کر لیں، ان کو خیال کر کے باقی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیں تو انشاءاللہ جھگڑا ہوگا ہی۔ لیکن ایک دوسرے کی خامیاں سب کو پتہ رہتی ہے، اور خامیوں کو انسان شوہر زوم کر کے دیکھتا ہے، زوم کر کے دیکھتا ہے، اس طرح شوہر بھی خامیوں پر نظر رکھتی ہے، تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ جھگڑا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، لہٰذا ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، تو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جھگڑا دیکھیے آپ، ساس اور بہو کا جھگڑا، ہر گھر کی کہانی ہے۔ ان میں عورتوں میں کچھ عورتیں ایسی بھی ہوں گی جو اس وقت ساس ہوں گی نا، کچھ ایسی بھی ہوں گی جو بہویں ہیں، اور بہویں تو ہونا بھی ہے۔ تو ان کے درمیان جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ ان کے درمیان جھگڑا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو وہ مقام نہیں دیتی جو دینا چاہیے، جو مقام دینا چاہیے وہ نہیں دیتی۔ اس لیے
सास और बहू के ताल्लुक से घर में ऐसा महसूस होता है कि जैसे घर जंग का अखाड़ा बन गया और दुश्मनी खतरनाक और एकदम दोनों की तरफ से बम फायरिंग होती है खतरनाक, और ऐसा लगता है जरा शोहर पिसता है उसमें बीच में, शोहर जाए तो कहाँ जाए, बीवी की भीड़ बोले तो माँ नाराज और माँ की भीड़ बोले तो बीवी नाराज, बेचारा रिमोट कंट्रोल बन जाता है, वो रिमोट कंट्रोल बन जाता है, कभी बीवी उसको नचा रही है, कभी वो रिमोट कंट्रोल माँ के हाथ में है, कभी बीवी के हाथ में, करे तो क्या करे बेचारा। तो क्यों झगड़ा होता है सास और बहू में, क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि वो एक दूसरे का जो मकाम है उसको नहीं पहचानते। अगर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझ ले, सास अगर अपनी बहू को अपनी बेटी या बेटी से ज्यादा मकाम दे दे तो क्या कोई बहू अपनी सास से डर सकती है? अगर बहू सोच ले, सास सोच ले कि यार ये पूरा अपना घर बार छोड़ के आई है, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपना जहाँ इसने बचपन गुजारा और वहाँ पली बड़ी है, 20 साल 22 साल की जिंदगी वहाँ गुजार के आई है, अब ये सब कुछ छोड़ के आई है, अब ये मैं ही इसकी माँ हूँ। ये जब अपने मायके में कोई तकलीफ होती थी, इसको कोई दुख दर्द होता था, कोई बीमारी होती थी, तो ये अपना गम, अपनी परेशानी अपने माँ के साथ शेयर करती थी। अब मैं ससुराल में इसके लिए ऐसे बन जाऊं कि यहाँ पर ये अपनी हर तकलीफ, हर बीमारी, हर परेशानी मेरे साथ शेयर करने वाली बन जाए, तो फिर बहू कभी भी अपने साथ से नहीं लड़ सकती, नहीं लड़ सकती। सास देखिए, सास तो बस यही सोचती है कि मैं सास हूं, मैं ऑल इन वन हूं, बस सब कुछ मैं हूं, मेरी तानाशाही चलेगी यहाँ पर। और कितनी गंदी सोच होती है सास की सोच देखिए, इतनी गंदी सोच होती है। मेरे साथ जो हुआ मेरी जवानी में, जब मैं इस घर में आई थी बहू बनकर, मुझ पर जो जो जुल्म हुआ, मुझसे मेरी सास ने जो जो काम करवाए, मेरे साथ नाइंसाफी की, वैसा ही अब मैं मेरे बहू के साथ है। बस भाई ये कौन सी जगह है? आपकी किस्मत, उस वक्त के हालात अलग थे, अभी के हालात अलग है, और आपके साथ आपको पता भी है कि आपके साथ जुल्म हुआ आपके ससुराल में, फिर भी आप अपनी बहू के साथ वही जुल्म करना चाहते हैं। ये जुल्म है, सास का जुल्म होता है। क्या समझती है? मेरे साथ जो हुआ वही मुझे अपनी बहू के साथ करना है, वैसा का वैसा, इसके साथ वही जुल्म करना है। तो ये सोच सही नहीं है, ये सोच अच्छी नहीं है। अच्छी सास ये सोचती चलो मेरे पास, मेरे ऊपर जुल्म हुआ, मेरे नसीब में था, लेकिन ये मेरी बहू है, मैं इस पर ऐसा जुल्म नहीं करूंगी, इसको नहीं सताऊंगी और इसकी ताकत से ज्यादा इससे काम नहीं लूंगी। लेकिन सास की सोच ही होती है, गंदी सोच होती है, गंदी बड़ी गंदी सोच होती है, गिरी हुई सोच। इसी तरह से सास से बहू इस वजह से भी लड़ती है, दोनों के दरमियान दुश्मनी इस वजह से भी पैदा होती है। सास अपनी बहू को नौकरानी समझती, नौकरानी क्या समझती है? ये नौकरानी बनकर हमारे घर में आएगी, बस इसको खाना बनाना है, कपड़े धोना है और बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना, बस ये नौकरानी। भाई वो नौकरानी नहीं है, आपके घर का हिस्सा है, वो आपके घर का पार्ट है। जिस तरह सास अपनी बेटियों से मशवरा लेती है, उसकी शादीशुदा बेटियां जो चली गई है मैके अपने ससुराल, उनसे मशवरा लेती है, वैसे ही सास को चाहिए कि अपनी बहू से मशवरा ले, उससे पूछे, कोई काम हो तो उसको बताए। लेकिन सास क्या है? अपनी बहू से मशवरा नहीं लेती। किससे मशवरा लेती है? अपनी शादीशुदा बेटियां जो ससुराल जा सके उनसे मशवरा लेती है। तो बहू पता ही नहीं चलता घर में क्या हो रहा है, घर में जो काम होता है बहू को पता नहीं चलता, और बहू को ये लगता है कि भाई मुझे सिर्फ नौकरानी बनकर इस घर में लाया गया है और मेरी कोई हैसियत है। कभी कभी सास इतना जुल्म करती है, बहू बस 1 मिनट का भी आराम ना कर पाए, काम से काम, आगे से आगे काम की लिस्ट तैयार रखती है। चाय बना के लाके दे दी, हाँ ठीक है मेरे लिए अब ये बना दो, वो बना दिया, अब वो आने वाला उसके लिए बना दो, बना दिया। अब उसको लगता है ना कि अब कोई काम नहीं है। बात सास तो इतनी जालिम होती है, खुद ब खुद काम पैदा कर देती है। बीवी किचन में अकेली है, बरामदे में बाल्टी लाती है और गिरा देती है, ये काम करो, ये साफ करो, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ होती है ऐसी सास, होती नहीं होती? होती है, जुल्म करना, खुद ब खुद काम पैदा कर देती है।
بیوی کو بزی رکھنے کے لیے بیوی کا 1 منٹ کا آرام برداشت نہیں ہوتا کہ یہ آرام کیسے کر لے. استغفر اللہ. اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر ہوتی ہے کہ مت پوچھو. ہر چیز پر نظر رکھتی ہے. یہ کھانے میں تیل کتنا ڈالتی ہے, یہ صابن کتنا استعمال ہوتی ہے. ایک پیپا پورا تیل کا پورے مہینے چلتا ہے. یہ 20 دن میں کیسے ختم ہو گیا, یہ 25 دن میں کیسے ختم ہو گیا. یہ برتن دھونے والا صابن یہ 1 ہفتہ چلتا ہے, یہ 3 دن میں کیسے ختم ہو گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتی ہے. اس بہو کا دماغ خراب ہوتا ہے. یہ کون سی سازی جاسوس یہ جاسوسی کر رہی ہے میرے اوپر. ہاں ہر چیز پر نظر, چھوٹی چھوٹی چیز پر نظر. اس سے یہ کولگیٹ اتنی جلدی ختم کیسے ہو گیا, پیسٹ ختم ہو گیا سر. 1 مہینے چلتا ہے, کبھی 28 دن میں ختم ہو گیا. 2 دن پہلے کیسے ختم ہو گیا, اسی بات کا وجہ کرنا دیتی ہوں کہ 2 دن پہلے یہ کولگیٹ اور برش اور یہ پیسٹ ختم ہو گیا, اسی بات کا وجہ کرنا. تو یہ اس طرح کے اگر معاملات ہو گئے, ساس اگر ایسے دل والی ہوگی جس کا دل اتنا چھوٹا سا, تو کہاں بہو اس سے محبت کرے گی. کیا سمجھے گی میری ساس اچھی عورت نہیں ہے, یہ بڑی کنجوس اور بخیل قسم کی عورت ہے, یہ جاسوسی کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. ساس اگر جاسوسی والی ذہن والی ہوگی نا, تو کبھی ساس اور بہو میں محبت ہو ہی نہیں سکتی. کیسے ساس جاسوسی کرتی ہے, نظر رکھتی ہے, چل کے سنتی ہے, کس سے باتیں کرتی ہے. میری بہو کس سے باتیں کرتی ہے, ایک میری بہنیاں تو نہیں کر رہی. انجانا خوف, انجانے اندیشے, بدگمانیاں, غلط فہمیاں خود ہی پال لیتی ہے. خود ہی پال لیتی ہے. کیا سوچنے لگتی ہے خود اب یہ میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کر دے گی, اب یہ میرے اب اس کی شاعر میں آ گئی ہے, یہ چڑیل. استغفر اللہ, کیا الفاظ دیتی ہے. 1 مہینے تک تو تعریف کرتی ہے. وہ محلے میں بیٹھتی ہے نا ساس بوڑھی بوڑھی عورتوں کے ساتھ, 1 مہینے تک تعریف لیتی ہے. میری بیوی اچھا, میری بہو اچھا کھانا بناتی ہے, ٹائم سے چائے بناتی ہے اور ٹائم سے کپڑے دھوتی ہے, ہر کام اچھی. اللہ نے نصیب میں اچھا لکھ دیا, ماشاءاللہ بہت اچھی بہو ملی ہے. میرے تو نصیب اچھے تھے, اور میرے تو وہ اچھے تھے, میرے تو بھاگیہ اچھے تھے, مجھے تو اچھی ملی ہے الحمدللہ. یہ 1 مہینے تک, اور 1 مہینے کے بعد میرے تو کرم پھوٹے تھے. یہ چڑیل, یہ ڈاکن, اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظ, یہ ڈاکن, یہ چڑیل, یہ کمبخت ماری, یہ کیا وہ بھودڑی جب سے آئی ہے نا, ہمارے گھر کا سکون ختم ہو گیا. ساس دیکھی کس طرح سے ظلم کرتی ہے, تانے دیتی ہے. کس طرح تانے دیتی ہے اپنی بہو کو. گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی بیمار ہو گیا, جب سے یہ پنوتی آئی ہے ہمارے گھر میں تو بیماریاں. جب سے یہ ڈاکن آئی ہے, یہ چڑیل آئی ہے, ہمارے گھر میں تو یہ حادثہ ہو گیا, یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. سارا ٹھیکرا بیچاری بہو پر ٹھوک دیتی ہے. اچھا کرنا برا کرنا یہ اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن ساس پورے گاؤں میں ڈھلا بیٹھتی ہے, یہ کرم جلی, یہ پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ نکالتی ہے. کرم جلی, یہ نکتوڑی, یہ پکتوڑی, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں. استغفر اللہ, استغفر. یہ ساس کا ایسے الفاظ جب بہو سنے گی اپنے تعلق سے, تو کیا بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے گی؟ نہیں سمجھ سکتی. کبھی اس بات میں ہے کہ ہماری عورتوں میں دین کی تعلیم نہیں, اسلام کی تعلیم نہیں. اسلام بتاتا ہے اخلاق, آداب, حقوق, اس میں سے کمی آتی ہے, اور ساس دشمن بنی رہتی ہے. اور دیکھیے ڈلیوری کا موقع آیا یا ڈلیوری سے پہلے شادی کو 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے آپ, یہ تو بانجھ ہے, اس کی اولاد نہیں ہوتی. اولاد پیدا کرنا اس کا. ڈلیوری کا موقع آ گیا, چلو ٹھیک ہے, اب ساس انتظار کر رہی ہے خوشخبری ملے گی. جیسے ہی خدا نہ خواستہ اگر خوشخبری مل گئی بیٹی کی, ساس کا چہرہ لٹک جاتا ہے. بیٹی کیسے ہوگی پتہ نہیں ہوتا. ان ساس کی بات کر رہا ہوں جو دیندار ہے, جو تہجد گزار ہے, جو رمضان کے روزہ رکھتی ہے, تسبیح پڑھتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, گھروں میں نفل پڑھتی ہے, ان کی بات کر رہا ہوں میں. ان کا معاملہ بھی یہی ہے. اکثریت بیٹی کی خبر آتی ہے نا, پوتی کی خبر, چہرے لٹک جاتے ہیں ان کے. اور وہیں اگر معاملہ ہوتا ہے بیٹے کا
تو اس کے لیے خوشی کا اظہار الگ ہوتا ہے، لڈو بانٹے جاتے ہیں، فون کر کر کے بتاتی ہے میرے پوتا پیدا ہوا ہے، عقیقہ ہے، آنا ہے۔ وہیں اگر پوتی پیدا ہو جائے نہ تو لڈو بانٹے جاتے ہیں، نہ فون کر کے کسی کو بتایا جاتا ہے، نہ عقیقہ کرتے ہیں۔ اکثر آج بھی مسلمان گھرانے اور اپنے اہل حدیث کے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں میں، جو لڑکی پیدا ہونے پر عقیقہ نہیں کرتے۔ اللہ نے دیا ہے، لڑکی کا عقیقہ کریں گے، لیکن لڑکی پر عقیقہ نہیں کرتے۔ اپنے جوان کے لوگوں کا معاملہ بتا رہا ہوں، اس قدر ظلم میں ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں مجھے پتا نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا ہے تو غلط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ دیکھیے آپ، ایک بیٹی پیدا ہو گئی، اب دوسری کا موقع آیا، دوسری بھی پیدا ہو گئی، بیٹی آ گئی، اب دیکھیے سارا کس طرح سے بہو کو تانے دیے جاتے ہیں، ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اس کو جیتے جی مار دیا جاتا ہے۔ ایسے ایسے تانے ہوتے ہیں نا ساسوؤں کے، جیتے جی دم توڑ دیتی ہے، جیتے جی۔ اور بھائی اولاد پیدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ قال للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت یہ اللہ کے پاس ہے، اللہ مالک ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ اپنے لیے بیٹا اور بیٹیاں پیدا کر لے۔ انسان کا قصور ایسی ساسوں کو میں کہوں گا، جیسا کہ میں نے کہا الجزاء من جنس العمل، اور اٹھا کے دیکھ لو پورے سماج کا بایا ڈوٹا، جو ساس اپنی بہو پر ظلم کرتی ہے نا، اس کی بیٹیوں کو بھی سسرال میں اسی وجہ سے ستایا جاتا ہے، اس کی بیٹیوں پر بھی سسرال میں ظلم ہوتا ہے۔ دیکھ لو جو ساس ظالم ہوتی ہے نا، اپنی بہو کو تکلیف دیتی ہے نا، اس کی وجہ سے اس کی بیٹیوں کے سسرال میں اس پر ظلم ہوتا ہے۔ سسر اور سسر بھی ظالم ہوتا ہے، اپنی بیوی، سسر اپنی بیوی یعنی بہو کی ساس پر جو ظلم کر رہی ہے اس کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوتی بولنے کی، خاموش پڑا بیٹھا رہتا ہے، جیسے اس کا ہونا نہیں ہونا برابر ہو۔ دیکھ رہا ہے وہ ظلم کر رہی ہے میری بیوی جو میری بہو کی ساس ہے، لیکن وہ بولتی نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، وہ اس کو سانپ سونگھ جاتا ہے، ڈرتا ہے اپنی۔ بہت سارے بوڑھے شوہر اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں، وہ ساس بول دیتی ہے تمہیں ہمارے معاملے میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہے، خاموش بیٹھے رہو، تمہیں جو کھانا مل رہا ہے وہ کھاتے رہو، تمہیں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بیچارہ سسر، ساس کا شوہر چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ۔ اگر اس کی بیوی اپنی بہو پر ظلم کر رہی ہے، سمجھائے اس کو، اللہ کے عذاب سے ڈرائے کہ ہماری بیٹیاں بھی نہیں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، لیکن نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کیوں ساس اور بہو میں لڑائی ہوتی ہے؟ جب ساس کی شادی شدہ بیٹیاں انٹرفیئر کرتی ہے، ساس کی شادی شدہ بیٹیاں جب انٹرفیئر کرتی ہے اور ماں کو بھڑکاتی ہے فون کر کر کے، ماں ایسا کرنا ویسا کرنا، اور بات مت ماننا، سیدھی کر دینا، انگلی پر نچانا، ناک کی نوک پر رکھنا۔ ساس کی شادی شدہ بیٹیاں جو فون کر کر کے اپنی ماں کو بھڑکاتی ہے، ابھارتی ہے، اکساتی ہے، اور ماں تو بس انہیں کی بات مانتی ہے، وہ تو، اور بیچاری بہو پر ظلم ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے۔ کتنی باتیں بیان کی جائیں، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ کیسے گھر میں سکون آئے گا؟ جب ساس اتنی ظلم کرنے والی ہوگی تو کیسے سکون آئے گا؟ سکون نہیں آ سکتا۔ اور ساس کیا کہتی ہے اپنی بیٹی سے؟ بہو سے کیا کہتی ہے ساس؟ موازنہ کرتی ہے اپنی بیٹی کے سسرال سے، میری بیٹی تو اپنے سسرال میں اتنا کام کرتی ہے، وہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ بھائی تمہاری بیٹی کا سسرال، اس کے ساتھ اس کا نصیب، اس میں تم ہر گھر کے معاملات الگ ہوتے ہیں، تمہاری بیٹی کے سسرال کو یہاں کو لے کے آئی ہو، کیوں اپنی بہو کا ذہن خراب کر رہی ہو؟ تو بہو بھی کم نہیں ہوتی، بہو کا معاملہ دیکھتے ہیں،
खतरनाक किस्म की होती है। बहू की भी नीयत ये होती है नचाना है इसके घर वालों को, नचाना है इसको, आंख के इशारे पर रखना है, हिम्मत क्या साथ बोल जाए मेरे तो, हिम्मत क्या मेरा शोहर बोल जाए, एकदम चने चबवा देने। तो भाई ऐसी सोच लेके बहू जाएगी कहाँ से मोहब्बत बनेगी? और बहू को भड़काने वाली माँ, उसकी बहनें, उसकी सहेलियां, उसकी भाभियां, डरना मत जाके, सास से कभी झुकना मत। बहू भी मान मानती होगी, फिर कहाँ से मोहब्बत रहे? तो इस तरह से घर बर्बाद हो जाता है, सुकून खत्म हो जाता है। इस घर के झगड़े इंसान को जीते जीते मार देते हैं, उसे कमर तोड़ देते हैं, परेशान रहता है बेचारा, शोहर परेशान रहता है, घर के मर्द परेशान है। लेकिन उन औरतों को तो बस आपस की लड़ाई में मजा आ रहा है, उनको मजा आ रहा है, परेशान कर रहे हैं। बहू भी अगर अपनी सास को अपनी माँ समझ ले कि जिस तरह से मेरी माँ मेरे मायके में कभी बीमार होती थी, उसकी दवाइयां मैं उसको लाकर देती थी, कोई परहेजी खाना होता था वो खिलाती थी मैं, ठीक है ना? तो ये भी मेरी सास है, ये मेरे शोहर की बीवी है, इसका परहेजी खाना चल रहा है और इसकी गोलियां चल रही है, मैं इसकी खिदमत करूं। तो अगर सास को अपनी माँ समझेगी तो सास क्या बहू से पर जुल्म करेगी? लेकिन बहू का मामला भी खराब। कितने घराने ऐसे हैं अल्लाह की पनाह, रमजान के अंदर बहू सहरी बनाती है, सास बीमार है, ससुर बीमार है, रोजा नहीं रखते हैं, और जो रूखा सूखा बच गया सहरी में वही खिला देती दोपहर में, या जब भी सास ससुर को भूख लगती है ताजा खाना बनाने की फुर्सत नहीं है उनके पास, हम क्यों बनाए, शोहर को मना कर देती है। जो बचा है रूखा सूखा सहरी के अंदर वही खिला दो तुम्हारे माँ बाप को, वही खा ले सास ससुर। होती नहीं होती? कितनी देखो सहरी में जो बच गया बस वही जो बच गया, थोड़ी बहुत सिवैयां बच गई, थोड़ी बहुत कोई बचा कुचा सालन बच गया नीचे से, हांडी के नीचे वाला, और रूखी सूखी रोटियां, बेचारे सास के दांत टूट गए हो, दांत से चबाई नहीं जाती हो रोटियां, या ससुर से चबाई नहीं जाती हो, लेकिन बनाने की फुर्सत नहीं है, खाना नहीं बनेगा दिन में, वही खा लो। ऐसी बहुएं रहेंगी तो कहां से सास और बहू में मोहब्बत पैदा हो? कहां से पैदा हो सकती है? नहीं हो सकती। देखिए आप, बहू के पेट में कोई बात नहीं रहती, हर छोटी छोटी बात कोई भी हो A to Z फोन लगा के अपने मायके में बताती है, ये हो गया, मेरी सास ने ऐसा कर दिया, मेरे ससुर ने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। शोहर की जिम्मेदारी बनती है अपनी बहू का मिजाज बनाए कि ससुराल की बात ससुराल में रखे, ससुराल ही अब तुम्हारा असली घर है, ससुराल की इज्जत तुम्हारी इज्जत है, ससुराल की बात मैके में मत बताओ। शोहर की जिम्मेदारी बनती है उसका ज़हन बनाए। लेकिन शोहर भी पता नहीं उसको इस्लामी तालीमात, बीवी के हुकूक, शोहर के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, घर वाले के हुकूक, और जैसे बीवी कान फड़ती है उसके माँ बाप के खिलाफ वैसे मान लेता है, माँ बाप से लड़ाई कर लेता है, झगड़ा कर लेता है। इसी तरह से क्या करती है बहू? बहू के जो बेटे होते हैं ना छोटे छोटे, अपने बेटों को भड़काती है, दादा दादी के पास मत जाना, भड़काती है मत जाना दादा दादी के पास, दूर रहना। बल्कि बहू को तो चाहिए कि अपने बेटों से बोले कि तुम्हारा दादा दादी है, उनकी इज्जत और एहतराम सिखाए, उनसे मोहब्बत सिखाए, उनकी खिदमत सिखाए, उनकी खिदमत करना है, उनकी बात माननी है। लेकिन बहू जाना मत, है ना? अच्छी बीवी कौन सी होती है? अच्छी बीवी को होती है अगर बंटवारा हो भी गया है, बंटवारा तो भी अपने शोहर को उभारती है। बंटवारा अगरचे हो गया है, मेरे सास ससुर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, चलो उनसे मिलने चलते हैं, उनकी खबरगिरी करते हैं, आज उनको खाने पर बुलाते हैं, उनकी दावत देते हैं। लेकिन बंटवारे के बाद बहू यानी बीवी शोहर की नहीं उभारती है, बल्कि कहती है कि अच्छा हुआ चले गए, अब आराम से हम रहेंगे। ये अच्छी बहू नहीं होती है। अच्छी बहू क्या होती है? जो बंटवारे के बाद भी सास ससुर को ना भूले, अपने शोहर को रग़बत दिलाए, उभारे कि तुम्हारे माँ बाप हैं, बीमार हैं, चलो उनकी याद के लिए चलते हैं, उनके पास अगर बीमारी के पैसे, इलाज के पैसे, इनको पैसे दो, उनके लिए ईद बकरीद में अच्छा कपड़ा भिजवाओ। लेकिन नहीं, बहुएं तो बस अपने शोहर की कमाई पर अपना हक समझती है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा। समझती नहीं समझती?
ये काम है। कहां से मोहब्बत रहेगी सास और बहू में? कहां से सुकून रहेगा घर के अंदर? पूरे घर का, मुस्लिम समाज के घरों का मामला ये कहां से तरक्की करेंगे मुसलमान? कहां से तरक्की करेंगे? कहां से सोचेंगे दूसरों को फायदा पहुंचाने की, या दीन की दावत की, या दीन का काम फैलाने की, दावत और तबलीग की, या घर से बाहर जाकर और नेकी के काम करने की, भलाई के काम? कहां से सोचेगा इंसान? जब घर के झमेलों में उलझा रहेगा तो कहां से सोचेगा? घर के झमेलों में तो कैसे आएंगे शेख अहमद साहब, अहमद भाई मेरे साथ यहाँ से चलकर कैसे आएंगे बताइए? कैसे शाहिद भाई दीन का काम कर सकेंगे जब घर में ये टंटे और झमेले हो? नहीं कर सकता इंसान। तो बहुत सी बातें हैं सास ससुर के ताल्लुक से, कितनी बातें बयान, वक्त भी कम होता है, तजुर्बे की बातें भी हैं, लोगों के सवाल जवाब भी आते हैं इस ताल्लुक से। कितने सवाल, कितने लोग परेशान। एक का फोन आया नौजवान का, शादी हुई नहीं, 2-3 महीने हुए, शेख साहब क्या करूं, परेशान, शादी क्या कर ली, जिंदगी जंजाल हो गई, क्या करूं, के साथ बहू मेरी माँ और बीवी लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते, कहाँ जाऊं मैं, मेरा सुकून खराब हो गया, सुकून खराब। इसकी बीतती है ना उसको पता चलता है। जिसके घर में झगड़े नहीं है अल्लाह का शुक्र अदा करे, सजदे शुक्र करे। जिसके घर में झगड़े नहीं है ना, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिसके घर में झगड़े होते हैं उसको पूछनी चाहिए क्या बीतती है उसके ऊपर। आप तो बहुत नींद नहीं है, किसी चीज में मन नहीं लगता, परेशान रहता है बेचारा। माँ बाप और औलाद के झगड़े देख लो, माँ बाप और औलाद में नहीं बनती है, बातचीत बंद है, पिट है, अनबन है, क्यों होते हैं? होते हैं। औलाद नहीं समझती अपने माँ बाप का हक। औलाद अगर माँ बाप का हक समझ जाए, औलाद ये समझ जाए कि भाई माँ बाप गलत हो सकते हैं, उनके फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ अदब अखलाक, उनका एहतराम, उनके साथ हुस्न सुलूक का जो हक है अल्लाह ने दिया है, वाजिब किया है, उससे हम इन्हें महरूम नहीं कर सकते। माँ बाप तो बहुत बड़ा, माँ बाप गलत हो सकते हैं, उनके फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औलाद उनसे जुबान दराजी पर उतर आए, उनके साथ गंदे लहजे से बात करे, उनके साथ हुस्न सुलूक ना करे, उनके हुकूक पूरा ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने क्या फरमाया? वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अगर माँ बाप काफिर हैं, मुशरिक हैं, ईमान वाले नहीं हैं, बेटा मुसलमान है, अगर माँ बाप शिर्क की दावत देते हैं, शिर्क करने के लिए बोलते हैं औलाद को, तो शिर्क की बात नहीं माननी है, शिर्क नहीं करना है, लेकिन फिर भी दुनिया में वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में उनके साथ अच्छा सुलूक करना है, उनके हुकूक को पूरा करना है। वो तुम्हारे दुनिया में आने का, तुम्हारे वजूद का जरिया है, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, अगरचे काफिर और मुशरिक क्यों ना, जो जो हुकूक है सब अदा करने हैं। मुसलमान अगर होंगे तो और क्या मामला होगा। ये काफिर माँ बाप, मुशरिक माँ बाप के ताल्लुक से अल्लाह ने बयान फरमाया उनके हुकूक कितने हैं। अगर मुशरिक काफिर माँ बाप शिर्क पर उभारे तो बात नहीं माननी है, और उसके अलावा सारे हुकूक पूरा करने हैं, उनको खाना खिलाना है और उनका इलाज करवाना है, उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। लेकिन देखिए आप, औलाद तो बस थोड़े बहुत 2-4 पैसे के आ गए औलाद के पास, माँ बाप को बताना पसंद नहीं करते। सफर करके जा रहे हैं भिलवाड़ा, जयपुर, दिल्ली या बाहर दुबई, सऊदी, माँ बाप को पता तक नहीं होता। ऐसी औलाद है आजकल, अस्तगफिरुल्लाह, माँ बाप को पता नहीं होता। और औलाद दौलत के नशे में 2 रुपए क्या आ गए, अल्लाह ने क्या दे दी, माँ बाप को भूल जाती औलाद, पूछती तक नहीं माँ बाप को, माँ बाप से मशवरा तक नहीं करती। पहले की औलादें होती थी जो माँ बाप के पास बैठती थी शाम में आकर और मशवरा करती थी, उन्हें बताती थी कारोबार के ताल्लुक से, कामकाज के ताल्लुक से, उनसे दुआएं लेती थी। आजकल कौन माँ बाप से दुआएं लेता है? नौजवान हमारा नशे में छूट है कि मैं बहुत मालदार बन गया, बहुत पैसा कमा लिया। भाई माँ बाप की खुशी नहीं कमाई, तुम फेल हो, तुम नाकाम हो, कोई तरक्की नहीं की। तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं है, तुम्हारा रब राजी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और देखिए आप, माँ बाप का मामला भी खराब हो जाता है कभी कभी, बाप भी नहीं,
बाप का मामला था डिक्टेटरशिप, तानाशाही, जो मैंने कर दिया वही होगा। बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई आपके बच्चे जवान हो गए हैं, आप उनसे मशवरा लें, किसी भी अहम काम में, घर के शादी ब्याह के मामले में और किसी मामले में औलाद से मशवरा लेना चाहिए। डिक्टेटरशिप नहीं करना चाहिए। बाप को, माँ बाप को अदल इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ नहीं करते माँ बाप। एक बेटा जो ज्यादा कमाता है उस पर तो बहुत ध्यान देते हैं, उसके बीवी बच्चों पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन दूसरा बेटा बेचारा जो कमजोर है, कमजोर, उसको ध्यान नहीं देते, उसको पूछते नहीं है, उसको गालियां बकते, उसको बदनाम करते हैं। माँ बाप को अदल इंसाफ करना चाहिए। औलाद के दरमियान झगड़े क्यों होते हैं? माँ बाप और औलाद के दरमियान क्यों लड़ाइयां होती है? क्यों नफरतें बढ़ती है? क्यों बेटा बाप से नफरत करता है? क्योंकि बाप अदल और इंसाफ नहीं करता। एक बेटे को तो बहुत इज्जत देता है जो कमा रहा है, और बेचारा एक जो कम कमा रहा है उसको बदनाम करता है, उसको गालियां बकता है। कहां से मोहब्बत होगी भाई? पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। वो औलाद तुम्हारी ही है। एक कम कमा रहा है, एक ज्यादा कमा रहा है, अल्लाह ने सबके नसीब में लिखा है, उसमें उनकी क्या गलती है? सबका टैलेंट, सबकी सलाहियत अलग होती है, सबकी ज़हन अलग होता है, सबका दिमाग अलग होता है। लेकिन देखिए आप, बाप क्या करता है या माँ क्या करती है? एक बेटे की बेटों से बड़ी मोहब्बत करती है, पोते पोतियों से उनको अच्छा खिलाती है, पिलाती है, कपड़े दिलाती है, सब कुछ, और दूसरे बेटे की जो औलादें हैं उनका ध्यान नहीं रखती है। कहां से मोहब्बत पैदा होगी? डिक्टेटरशिप चलती है बाप की तरफ से, तानाशाही। अदल इंसाफ नहीं होगा ना तो कभी भी औलाद अपने बाप से मोहब्बत नहीं करती। बताइए, माँ अदल इंसाफ नहीं करती। माँ क्या करती है? एक बेटे की बीवी को तो प्रेग्नेंट है, अच्छे से बोल रही, काम मत कर तू, जूस पी ले थक जाएगी, ये वो, और बेचारी दूसरी बेटे की बहू बीवी भी प्रेग्नेंट है, उसको भी डिलीवरी होने वाली, उससे काम करा रही, उसका ध्यान नहीं दे रही है। ये फर्क करेगी दोनों बहुओं में? तो बेटे कैसे मोहब्बत करेंगे अपने माँ से? फर्क करती नहीं करती। एक माँ है, उसके दो बेटे हैं, दो बहू हैं, दोनों की डिलीवरी होने वाली है। एक बहू से कुछ नहीं कहती, आराम कर, तुम काम मत कर, ये जूस पी ले, ये फ्रूट खा ले, ये कर ले, वो कर ले, दवा लेके आ जा, ये कर ले, बहुत ध्यान, क्योंकि वो उसके भाई की बेटी है, उसके भाई की बेटी, वो भतीजी है, उसकी भतीजी लेके आई, वो भांजी लेके आई है, उसमें बहुत ध्यान देगी। और दूसरे बेटे की बीवी बेचारी गरीब घर की है, गरीब बाप की बेटी है, उसको काम करवाती है, सब कुछ करवाती है। कैसे औलाद फिर बेचारा, जब बाप बेटा देखेगा कि मेरी बीवी पर मेरी माँ जुल्म कर रही है, तो कैसे मोहब्बत करेगी? वो करेगा? वो नहीं कर सकता। जहां अदल और इंसाफ नहीं होगा वहां क्या होगा अहमद भाई? नफरत होगी, दुश्मनी होगी, खराबात होगी। इस वजह से आपके ताल्लुक खराब हो गए। भाई भाई का देखिए झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा क्यों होता है? बचपन से लेकर जवानी तक दो भाई आपस में दोस्त यार, एक साथ उठने बैठने, खाने पीने वाले, सफर करने वाले, कारोबार करने वाले। जैसे ही शादियां हुई, दोनों की बीवियां आई, बस नफरत, दुश्मनी, बातचीत बंद, चेहरा देखना गवारा नहीं। क्यों? कि दोनों अपनी बीवियों के कान भरने से, जो बीवियां कान भर रही है ना, एक बीवी कान भरती बड़े भाई का, तुम्हें क्या करने की जरूरत है भाई के लिए? तुम्हें उनके जिम्मेदार, कोई मदद करने की जरूरत नहीं है उसकी, जो कमाते हो देने की जरूरत नहीं, कितना दोगे, आज तक दे दिया है। आ जाता है बात, बड़ा भाई आ जाता है बात, बस खलास छोड़ दी। छोटा वाला भाई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई की बीवी अच्छी नहीं है, बेकार है, वो ऐसा करती है वैसे करती है, बस खलास। बीवी आने के बाद देख लिया आप कितने भाई हैं जो शादी से पहले तो बिल्कुल मोहब्बत से रहते हैं, जैसे शादियां हुई खलास नफरत। क्यों? बीवियां भड़काती है, बीवियां ये शैतानी काम करती है। अल्लाह से डरना चाहिए ऐसी बीवियों को जो आपस में दो भाइयों को लड़वाती है, नफरत खत्म करते। अल्लाह के जवाब देना। अच्छी बीवी क्या होती है? हमेशा शोहर से कहती है
کہ آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، آپ کو مال دیا ہے، آپ کا بھائی کم کماتا ہے، آپ اپنے بھائی کا سپورٹ کرو، کاروبار میں اس کا ساتھ دو، اس کو بھی کاروبار کھلوا کے دو. ایسا نہیں کہ تم اچھا کما رہے ہو تمہارا بھائی بیچارہ غریب رہ جائے، کمزور رہ جائے، اور تم اپنے بچوں کو آسٹریلیا، انگلینڈ، دلی پڑھائی کہاں پڑھا رہے ہو، انجینئرنگ کرا رہے ہو، وکیلت کرا رہے ہو، اور تمہارے بھائی کے بچے بغیر پڑھے رہ جائے، ان پڑھ رہ جائے. ایسا مت کرو. تم اپنے بھائی کا بھی دھیان رکھو. قربانی کا بکرا ہم کر رہے ہیں، تمہارے بھائی کے پاس نہیں ہے پیسے، تم پیسے دے کے بکرا خرید کے تمہارے بھائی کا بھی ذبح کرواؤ. کون ہوتی ہے ایسی بیویوں پر؟ ہوتی ہے کیا؟ بہت کم ہوتی ہے ایسی بیویاں اللہ والیاں جو اس طرح سے اپنے شوہر کو ابھارے کہ اپنے بھائی کو سہارا دو، اس کو بھی کام کاج میں لگاؤ اور اس کو بھی سہارا بنو. مال دیا ہے اللہ نے دیا ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ بھائیوں پر خرچ کرو گے تو اور دے گا. ہمارے احمد بھائی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو اور نوازے، اور نوازے، ایسے بھائی پیدا کریں. بھائیوں میں درمیان کیا ہونا چاہیے؟ بھائیوں کی محبت ایسی ہوتی ہے، کتنا بھی بڑا پیسہ ہو، کتنا بھی بڑا کاروبار ہو، کبھی ایک بھائی اپنی دولت کو لے کر یہ نہیں سوچتا یہ میرا کمایا ہوا مال ہے. اپنے بھائی سے کہتا میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، تجھے جو بھی ضرورت ہو لے سکتا ہے، جائز ضرورت. کبھی بھی کسی ضرورت میں کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے مانگنے میں شرم مت کرنا. یہاں تو کیا ہوتا ہے، بڑا بھائی ہے پیسے والا، چھوٹے بھائی کے گھر میں ڈیلیوری ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا 40,000 کا خرچہ ہے، پیسہ نہیں ہے. اب بیچارہ چھوٹا بھائی ہاسپٹل میں کس کو فون کروں، بھائی کو فون کرنے میں شرماتا ہے کہ بھائی کو فون کروں گا اس کی بیوی نے سن لیا تو بھڑکا دے گی. یہ بیویاں کی بات ماننے والے ہوتے ہیں. بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ کل لڑائی جھگڑے ہوتے بھائی بھائی. بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ باپ کا انتقال ہو گیا، ساری پراپرٹی کھا گیا، وراثت کھا گیا. چھوٹے بھائی کچھ نہیں، کچھ نہیں. مال کی سے جھگڑا ہوتا ہے بھائیوں، مال کی وجہ سے. اتنے بڑے بھائی ہوتے ہیں، اتنے سمجھدار بھائی ہوتے ہیں، ساری پراپرٹی زمین جائیداد باپ کے انتقال کا دبا لیتے ہیں. اور بغیر چھوٹے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں جو کم عمر کے ہوتے ہیں، 20 22 25 سال کے، نئی نئی شادیاں ہوتی ہے، اور یہ بڑا بھائی 40 50 سال کا تجربہ رکھتا ہے، سارا کور کر لیتا ہے سارا. چاہے دوسرے بھائی منہ دیکھ کے لے جاؤ. اس سے جھگڑے ہوتے ہیں، ماں کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں اسلامی تعلیم سے جہالت، یہ مین وجہ ہے. اور بہت سی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بیویوں کو دیندار بنائیں، سمجھدار بنائیں، ساس اور بہو کے جھگڑوں سے ہمارے گھر کو محفوظ فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دینی مجالس کی اہمیتوں کو سمجھنے والا بنائیں، الفت اور محبت سے رہنے والا بنائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، گھریلو جھگڑوں سے ہمیں نجات دے دے. آمین اللہم آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم.